اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا فرینڈ، اس ویڈیو میں لیکچر نمبر 2 میں ڈیمو اکاؤنٹ اور ریئل اکاؤنٹ کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کی KYC کیسے مکمل کرنی ہے، اور اس کے تمام ٹرمینلز، ویب ٹرمینل سے لے کر MT5 جو کہ موبائل پہ یوز کیا جاتا ہے اور لیپ ٹاپ پہ یوز کیا جاتا ہے، ان تمام ٹرمینل کی کسٹمائزیشن، ایون کہ ویب ٹرمینل کی بھی کسٹمائزیشن میں اس ویڈیو میں آپ کو A to Z جو ہے نا گائیڈ کروں گا، تاکہ ٹریڈنگ میں ڈیمو پریکٹس سے لے کر ریئل ٹریڈنگ تک، ٹریڈ ایگزیکیوشن تک آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ پیش آئے۔ ٹھیک ہے، تو فرینڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمارا جو مین مقصد ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ایک ہی چیز کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ کر لیں، اچھا خاصا ارن کر لیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی ارننگ کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ فائنینشیل مارکیٹ ہے، اور یہاں پہ آپ کو اپنا ہی فنڈ ڈپازٹ کر کے اس سے ٹریڈ کی جاتی ہے۔ ذرا سی غلطی آپ کو آپ کا سارا کیپٹل لاس کر سکتی ہے، اس لیے آپ کو ڈیمو پہ پریکٹس کرنا یہ آپ کی مجبوری ہے، اور یہی آپ کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے پریکٹس کریں گے ڈیمو پہ، تاکہ آپ کا پیسہ اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے ریئل اکاؤنٹ کی طرف آنا ہے اور ریئل ارننگ کرنی ہے۔ تو فرینڈ، اس ویڈیو میں کچھ کانٹینٹ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں ہم نے کون سی چیزوں کو ہم نے لرن کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈیمو اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں واضح آپ کو بتا دوں کہ ڈیمو اکاؤنٹ اور ریئل اکاؤنٹ سیم ٹائم پہ بنے گا، وہ ایک ہی ای میل ایڈریس پہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب آپ اس ای میل پہ ڈیمو اور ریئل اکاؤنٹ جب بنا لیں گے، تو پھر آپ پریکٹس کے لیے آپ ڈیمو اکاؤنٹ کو یوز کیجیے گا، اور ریئل اکاؤنٹ جب آپ نے لائیو ارننگ کرنی ہے، ریئل ارننگ کرنی ہے، تو آپ نے اسی ای میل ایڈریس پہ جو آپ کا ریئل اکاؤنٹ بھی بنا ہوگا، اسے آپ نے جسٹ لاگ ان کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فنڈ ڈپازٹ کر کے ٹریڈ سٹارٹ کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ڈیمو اکاؤنٹ اوپننگ یا ڈیمو اور ریئل اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کر KYC پروسیس، اس کے بعد جو یوزر فرینڈلی ہے وہ MT5 ہے۔ آپ MT5 لیپ ٹاپ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور MT5 کو آپ اپنے موبائل پہ بھی ایڈ کر کے انسٹال کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ لیپ ٹاپ کو ہر جگہ پہ کیری کرنا مشکل ہوتا ہے، اور موبائل یوزر فرینڈلی ہے، آپ کے پاکٹ میں موبائل 24 آورس جو ہے نا رہتا ہے، تو اس لیے موبائل پہ ٹریڈنگ آسان ہے، کیونکہ پورے دن میں آپ کو بہت اچھے مواقع ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھا پوائنٹ ملتا ہے ٹریڈ ایگزیکیوشن کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ موبائل کو کیری کرنا بہت آسان ہے، اور اس پہ ٹریڈ اینی ٹائم آپ جو ہے نا لگا سکتے ہیں، اور پرائز جو ہے نا وہ اپڈیٹ جو ہو رہا ہوتا ہے پورے دن میں، وہ آپ ود ان سیکنڈز آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ پہ آپ کو پتہ ہے کہ کیری نہیں کر سکتے، اسپیشلی اس کو گھر پہ آ کے آپ کو لیپ ٹاپ اوپن کر کے آپ کو جو اسٹاک یا کرنسی کے پرائز ہے وہ پھر اوپن کر کے آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں، وہ ٹائم ٹیکنگ ورک ہے۔ تو میں نے اس میں ویب ٹرمینل سے لے کر لیپ ٹاپ ٹریڈنگ سے لے کر موبائل ٹریڈنگ تک تمام چیزیں، تمام فیچرز میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیوز آپ سمجھ لیں کہ اس پورے کورس میں، پریمیم کورس میں، یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ اس میں آپ کو کم از کم کچھ نہیں تو فوریکس ٹریڈنگ کرنی اور اس کے ٹرمینل کو یوز کرنا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن جو ریکوائرڈ ہے، ڈیمو اکاؤنٹ بالکل سیم ریئل اکاؤنٹ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ڈپازٹ منی ہوتی ہے وہ فیک ہوتی ہے ڈیمو اکاؤنٹ پہ، لیکن ریئل اکاؤنٹ پہ آپ کو ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرق صرف اتنا ہے، باقی ٹرمینل کی موومنٹ، کینڈلز کی موومنٹ اور اس کے تمام فیچرز سب سیم ہے۔ ڈیمو اور ریئل اکاؤنٹ کے تمام فیچرز سیم ہے۔ ٹھیک ہے، صرف ڈپازٹ منی کا فرق ہے۔ اب ڈیمو اور ریئل اکاؤنٹ کو بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فائنینشیل میٹر ہے۔ آپ کو ایک ایک انفارمیشن ایگزیکٹ آپ نے دینی، ایون کہ آپ کے سپیلنگ بھی ایگزیکٹ آپ کے NIC سے میچ ہونے چاہیے، کیونکہ جب آپ بروکر کا ریئل اکاؤنٹ بناتے ہیں تو کل کو جب KYC کرتے ہیں، ویریفیکیشن کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے سپیلنگ کی وجہ سے یا آپ کے کوئی بھی چیز مس ہونے کی وجہ سے آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، اور اس طرح آپ کو پرابلم فیس آتی ہے یا ڈپازٹ کرنے میں یا وڈرال کرنے میں۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایک چیز آپ نے ایگزیکٹ اکارڈنگ ٹو NIC آپ نے اس میں پٹ کرنی ہے۔
ڈیمو اور ریئل اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک عدد ای میل ایڈریس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا جو نیم ہے وہ اکارڈنگ ٹو NIC ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، NIC کے مطابق آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہونی چاہیے، پھر آپ کے پاس ایک موبائل نمبر ہونا چاہیے، اور ایڈریس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو NIC یا پھر سپورٹنگ ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے، لائک آپ کی بینک سٹیٹمنٹ یا آپ کہہ لیں کوئی یوٹیلیٹی بلز ہو گئے جہاں پہ آپ کے نام کا بل آ رہا اور اس میں جو ایڈریس لکھا ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ NIC کے بیک سائڈ پہ جو ایڈریس ہے نا، جو اگر آپ پاکستان میں ہے تو اردو میں لکھا ہوگا یا کسی اور کنٹریز میں ہے تو انگلش میں لکھا ہوگا، لیکن جو بھی لکھا ہے وہ ایگزیکٹ آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو NIC کی ضرورت ہے، پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ڈرائیونگ لائسنس، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پرائرٹی تو آپ NIC کو دیں، NIC ہر بندے کے پاس موجود ہوتا ہے، پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس ہر بندے کے پاس نہیں ہے، لیکن جس کے پاس ہے وہ ان میں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتا ہے۔ پرائرٹی جو ہے نا وہ آپ اس کو دیں NIC کو، ٹھیک ہے۔ یہ میجر جو انفارمیشن ہے یہ لازمی ریکوائرڈ ہے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فرینڈ، ڈیمو یا ریئل اکاؤنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے آپ نے اس لنک کا یوز کرنا ہے، یہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یہ میرا ایفیلیٹ کوڈ ہے اور یہ میرا لنک ہے، اس لنک کو کلک کریں گے تو بروکر کا آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کیسے بنے گا یہ ابھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میں گائیڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ جو بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے وہ اس میں یہ والا کوڈ اویلیبل ہے کہ نہیں، یہ میرا ایفیلیٹڈ کوڈ ہے، کیونکہ آج کل جو یوٹیوب پہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی ویڈیو لیتے ہیں اور کسی کا لنک یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی کی ایفرٹ کو چرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے۔ اس لنک کو میں ڈسکرپشن پہ رکھ دوں گا، آپ کلک کر کے پھر آپ نے یہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس لنک کے تھرو۔ اچھا فرینڈ، آپ نے لنک کو کاپی کیا یا لنک کو کلک کیا ہے؟ میں نے اس ٹائم لنک کو کاپی کیا ہے، میں سمپل یہاں پہ پیسٹ کروں گا اور انٹر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے لنک کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ونڈو کچھ اس طرح آئے گی۔ کچھ جن کنٹریز میں VPN وغیرہ لگانے پڑتے ہیں یا وہاں پہ کوئی پرائیویسی وغیرہ کا ایشو ہے یا VPN وغیرہ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ اس طرح اوپن ہوگا، پہلے ویریفائی کرے گا، اس کے بعد یہ ویلکم ٹو ایکسنس یا اس طرح کا فارم آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ای میل ایڈریس دینا ہے، یہاں پہ پاسورڈ دینا ہے، اور یہاں پہ جو پارٹنر کوڈ ہے یہاں پہ آپ نے جو آپ کو پارٹنر کوڈ میں نے وہاں پہ مینشن کیا تھا وہ یہاں پہ آپ نے پٹ کر دینا ہے۔ آپ نے ڈسکرپشن سے جا کے وہ پاسورڈ لے لینا ہے۔ اچھا، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ڈسکرپشن کہاں پہ ہوتی ہے، ویڈیو کی ڈسکرپشن کس طرح نظر آتی ہے، وہ چیز بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ سمپل آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے، یوٹیوب پہ جا کے آپ نے میرے چینل کا نام لکھنا ہے، فوریکس لینسر۔ سمپل آپ فوریکس لینسر لکھیں گے تو یہ میرا چینل ہے فوریکس لینسر، اس کا آپ ہینڈل اگر دیکھیں فوریکس لینسر _آفیشیل، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اور آپ نے اس چینل کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد میری جو بھی ویڈیو ہے، آپ کو صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسکرپشن کہاں موجود ہوتی ہے اور وہ لنک کہاں پہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں اس ویڈیو کو اوپن کرتا ہوں، آپ اس کی ڈسکرپشن کو، یہ ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے، اس مور پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ وہ لنک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لنک کو آپ کلک کریں گے تب بھی جو ہے نا وہی والا فارم آ جائے گا جہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ سمپل آپ نے یہ کوڈ لینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے کوڈ لے لیں اور اس لنک کو جیسی لنک دی ہے اس کو جیسے میں کلک کر رہا ہوں اس طرح آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلک کرنے پہ اب آپ دیکھیں وہی فارم آ رہا ہے جو پہلے یہاں پہ میں نے اوپن کیا تھا، ٹھیک ہے، لنک کو جب کاپی کر کے پیسٹ کیا تھا۔ آپ نے سمپل اسی لنک کو ویڈیو سے کلک کر کے اس کو صرف آپ کاپی کر لیجئے، اس کو کاپی کر لیجئے گا، اس لنک کو کلک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ کوڈ آپ نے انٹر کر دینا ہے۔ اس کوڈ میں سپیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، QBGIE1AQ، ٹھیک ہے، یہ میرا پارٹنر کوڈ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو ای میل ایڈریس دینی ہے اور پاسورڈ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ای میل ایڈریس میں کاپی کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پہ میں نے ای میل ایڈریس پٹ کیا، پہلا جو لیٹر ہے وہ کیپیٹل ہے، باقی سمال ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی ان کی یہ والی جو ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. اب یہاں لکھا ہے کہ بٹوین 8 to 15 کریکٹرز، وہ تو ڈیفینیٹلی ہم 8 to 15 کے بٹوین ہی رہیں گے، ایٹ لیسٹ 1 نمبر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم 786 لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا نمبر بھی اس میں ایڈ ہو گئے. اب اسپیشل کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوشچن مارک، ایٹ دا ریٹ، انڈرسکور. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو جتنے بھی سمبلز ہیں نا وہ اسپیشل کریکٹر میں آ جاتے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں جی ایٹ دا ریٹ. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا پاسورڈ ہے، اور یہ دیکھیں یہ تمام سارے ٹک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس مین کہ ہمارا پاسورڈ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، یہ ہمارا پاسورڈ ہے، اور سمپل ہم نے اس کو رجسٹر کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. آپ نے اس طرح آپ کی جو بھی کنٹری ہوگی اس میں آپ نے شروع میں کنٹری کوڈ لازمی دینا ہے. ٹھیک ہے، کنٹری کوڈ دیں گے. جیسے آپ فرض کریں کہ میں پاکستان سے ہوں تو ہمارا کنٹری کوڈ جو ہے نا +92 ہے. اسی طرح اگر آپ انڈیا سے ہیں تو وہاں کا کنٹری کوڈ کیا ہوگا وہ آپ یہاں پہ ڈال دیجیے گا. اور اگر یورپ میں ہیں تو یورپ کے حوالے سے آپ نے انٹر کرنا ہے. تو یہ آپ نے کرنے کے بعد سمپل رجسٹر کر دینا ہے. ٹھیک ہے فرینڈس، اب یہ آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے. اس میں آپ نے اگر آپ نے ڈائریکٹلی ڈیمو پہ جانا ہے تو ڈیمو پہ کلک کریں گے، ریئل پہ جانا ہے تو ریئل پہ آپ کلک کریں گے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس کو ویریفائی کر لیں. یہ ڈائریکٹلی ان کی ویب سائٹ پہ انہوں نے یہ سہولت دی ہے کہ MT5 کے بغیر ڈائریکٹلی ان کی ویب سائٹ پہ آپ نے سمپل لاگ ان کر کے ان کے ویب ٹرمینل پہ بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فی الحال اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈیمو پہ کلک کر دیتے ہیں. ڈیمو اکاؤنٹ ہمارا آلریڈی بنا ہوا ہے، یہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے، اسی کو ہم اگر کلک کریں. اچھا، ڈیمو اکاؤنٹ پہ انہوں نے $10,000 فرضی اماؤنٹ دے دی ہے، اور اس ٹائم یہ یہاں پہ کافی زیادہ پیئرز ہیں جس پہ کموڈیٹیز بھی ہے، کرنسی بھی ہے، اور کروڈ آئل وغیرہ سب کچھ ہے. ان کے جو ریٹ ہے وہ فلکچویٹ کریں. لیکن جب فرسٹ ٹائم آپ لاگ ان کرتے ہیں یا فرسٹ ٹائم آپ جب اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری جو سیٹنگ ہے یہ بکھری ہوئی ہے، ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس کی سیٹنگز کرنی ہے، کس طرح اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح اس میں انڈیکیٹر ایڈ ہوتے ہیں، کس طرح اس کے پرائس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے، کس طرح ہم نے پیئرز ایڈ کرنے ہیں. تو یہ ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں ہمیں کوئی ای میل آئی ہے کہ نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ دیکھیں ای میل میں نے اوپن کی ہے، یہاں پہ بروکر کی طرف سے مجھے بالکل ای میل آئی ہے، یور پرسنل ایریا لاگ ان ڈیٹیلز. ٹھیک ہے، تو ہمارا اکاؤنٹ بن گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. اکاؤنٹ ہمارا بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ابھی KYC باقی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بے شک آپ بند کر دیں. ٹھیک ہے، بند کر دیں، یا پھر آپ ادھر سے جا کے ڈائریکٹلی آپ نے کیا کرنا ہے، مینیج اکاؤنٹ پہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ مینیج اکاؤنٹ پہ چلے جائیں گے تو پھر یہ آپ کو بروکر کے اکاؤنٹ کے اندر لے جائے گا. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ نے KYC کر کے اس کو ویریفائی کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ویریفائی کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، آپ کا یہ ریئل اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ریئل اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے، اور یہاں پہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے، یہ ڈیمو اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے. یہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے. ڈیمو اکاؤنٹ کی جو باقی انفارمیشن ہے وہ کہاں سے آپ گیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو رائٹ سائڈ پہ 3 ڈاٹس ہیں، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کی سیٹنگ میں جانا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنے موبائل پہ یہ سرور اور یہ لاگ ان اور پاسورڈ جو آپ نے ای میل جب آپ نے دی تھی، جیسے میں نے رحمان 786 جو پاسورڈ دیا تھا، سیم اسی طرح آپ نے جو پاسورڈ دیا تھا وہ آپ جب آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے موبائل پہ جب آپ پٹ کریں گے تو وہ لاگ ان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی ہم لاگ ان بھی کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کی KYC کر لیں. ٹھیک ہے، KYC کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس میں جب اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو ان کی کچھ سیٹنگ ہے، لیوریج وغیرہ وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو آپ نے 3 ڈاٹ پہ لائک یہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے، سب سے پہلے اس کی لیوریج سیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ریئل کی کرتے ہیں. ڈیمو پہ آ کے آپ نے 3 ڈاٹ پہ جانا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایڈجسٹ لیوریج. ٹھیک ہے، لیوریج کیا ہوتی ہے یہ ہم آگے جا کے لیکچر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں ڈائریکٹلی سیٹنگ کروا دیتا ہوں. ایڈجسٹ لیوریج، اس کو کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے
کہ ان لمیٹڈ کی بجائے آپ 2000 کریں، ٹھیک ہے، 1:2000، ٹھیک ہے، یہ آپ کریں اور اس کو سیو کر دیں۔ اچھا، یہ میکسیمم لیوریج ہیز بین چینج، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے ریئل اکاؤنٹ کی بھی لیوریج آپ نے چینج کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کرنا لازمی، جتنی زیادہ لیوریج رکھیں گے اتنی زیادہ ٹریڈ ایگزیکیوٹ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم لیوریج ہوگی تو آپ کو ٹریڈ زیادہ لگانے میں پرابلم آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں کی لیوریج سیٹ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور کام کرنا ہے۔ بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ ریئل اکاؤنٹ ہے، اس کی جو انفارمیشن ہے، جیسے یہ آپ ریئل اکاؤنٹ کا سرور دیا ہوا ہے، یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے، لیکن پاسورڈ جو ہے نا وہ لگتا نہیں ہے جو آپ نے پہلے لگایا ہوا ہے، تو آپ اس کو پاسورڈ کو آپ چینج کر لیجئے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے پاسورڈ جو ہے نا چینج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ آپشن ہے سیکنڈ لاسٹ پہ، چینج ٹریڈنگ پاسورڈ، ٹھیک ہے، اس کو کلک کریں اور یہاں پہ نیا پاسورڈ جو ہمارا جیسے میں نے رکھا ہوا تھا وہی پاسورڈ میں یہاں پہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے پرابلم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈیمو پہ بھی یہی پاسورڈ لگانا ہے۔ تو اچھا، جب آپ پاسورڈ چینج کریں گے نا تو آپ کو یا تو ای میل آ جائے گی یا آپ کے فون پہ ایک کوڈ آئے گا، وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوڈ کب آئے گا؟ جب آپ نے پیسے وڈرا کرنے ہوتے تب بھی آپ کو ایک کوڈ آتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی اکاؤنٹ کے اندر چینجنگ کرنی ہے، لائک آپ نے لیوریج وغیرہ چینج کرنی ہے، آپ نے پاسورڈ وغیرہ چینج کرنا ہے، تب بھی یہ آپ کو کوڈ آتا ہے، آپ کے ای میل پہ آ جائے گا۔ اس ٹائم تو اس نے ای میل پہ سینڈ کیا ہوا ہے، ویسے یہ موبائل نمبر پہ بھی سینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں کوئی ای میل آئی ہے، بالکل آئی ہے۔ یہ ہم نے کوڈ کو کاپی کرنا ہے اور ادھر لے جا کے ہم نے پیسٹ کر دینا ہے یا ہم نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پیسٹ کیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ ریئل اکاؤنٹ کا تو پاسورڈ بالکل چینج ہو گیا۔ اب ہم نے ڈیمو اکاؤنٹ کا بھی چینج کرنا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو میرا پاسورڈ جو میں نے اکاؤنٹ بناتے ٹائم لگایا ہے، ہو سکتا ہے شاید وہ پاسورڈ یہاں اپلائی نہ ہوا ہو، تو میں اس کو چینج کر لوں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاسورڈ سیم اسی طرح 786 یہ میں اس کو چینج کر رہا ہوں۔ پھر یہ آئی تھنک ڈیمو پہ اس نے مجھے بالکل کوئی کوڈ وغیرہ نہیں پوچھا۔ ریئل اکاؤنٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ریئل پیسے ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا یہ ریسٹرکشن اس میں تھی، اور سیکیور کہہ لیں آپ اسے، کہ اس نے کوڈ مانگا تاکہ پراپر ویریفائی ہو جائے کہ واقعی آیا کہ یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہے نا، یہ لیوریج کے بعد، ٹھیک ہے، لیوریج وغیرہ سیٹ کرنا۔ لیوریج اس لیے سیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس میں پیسے ڈالتے ہیں اور ٹریڈنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ تب چلتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں لیکن ٹریڈ زیادہ لگ نہیں رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹریڈ نہ لگنے کی وجہ کیا ہے۔ جب آپ لیوریج کم رکھو گے تو پھر آپ کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسے ہوں گے، تو پھر ٹریڈ آپ کی چند ایک لگے گی۔ اگر آپ کی لیوریج بہت زیادہ ہوگی اور آپ کے اکاؤنٹ میں کم پیسے بھی ہوں گے تو آپ آسانی سے ٹریڈ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیوریج کا یہ فائدہ ہے۔ اکاؤنٹ کو ویریفائی اس لیے کر رہے ہیں، جیسے فرض کریں کہ کل کو آپ نے اس میں پیسے ڈپازٹ کرنے ہیں۔ ریئل اکاؤنٹ میں جب آپ اپنے پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی پیمنٹ گیٹ وے ہیں جس کے تھرو آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کرنے ہیں وہ سارے کے سارے ہائڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پیسے ڈپازٹ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ پیسے ڈپازٹ کرنے کے لیے آپ کو آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ لازمی ریکوائرڈ ہے، دیکھیں نا، ڈپازٹ ویریفیکیشن ریکوائرڈ۔ آپ کو یہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ فیچرز تب ایکٹیو ملیں گے جب آپ اس کو پروفائل کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب ہم نے کیونکہ ڈیمو پہ ٹریڈ، اگر آپ نے ڈیمو پہ ٹریڈ کرنی ہے پھر آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیمو پہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے ریئل اکاؤنٹ میں جب پیسے ڈال کے ٹریڈ کرنی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ ڈیمو ہو یا ریئل ہو، جو چیزیں فرسٹ پرائرٹی پہ کرنا ضروری ہے اسے ہم فرسٹ پرائرٹی پہ ہی رکھیں، ٹھیک ہے۔ پریکٹس تو ڈیمو پہ چلتی رہے گی، سب سے پہلے ہم اکاؤنٹ کو جو کمپلیٹ کرنے کا پروسیس ہے وہ مکمل کر لیں۔
اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایک ہی ای میل ایڈریس، یہ آپ کا ای میل ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ای میل ایڈریس ہے، اسی پہ آپ کا ڈیمو بھی ہے اور اسی پہ آپ کا ریئل اکاؤنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پروفائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کمپلیٹ پروفائل پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ سب سے پہلے وہ آپ کو کنفرم ای میل ایڈریس، سب سے پہلے یہ 3 سٹیپس ہیں، یہ تینوں جب آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے، کنفرم ای میل ایڈریس، ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری ای میل پہ اس نے ایک کوڈ سینڈ کیا ہے ویریفیکیشن کے لیے، کیونکہ ویریفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ ہے نا، اور یہ وی ہیو سینڈ یو ای میل ود ویریفیکیشن کوڈ اٹس ویلڈ فار 30 منٹس، یعنی جو آپ کو ای میل پہ انہوں نے کوڈ سینڈ کیا ہے وہ 30 منٹ کے لیے ویلڈ ہے، تو ہم اس کو ود ان منٹس جو ہے نا، یعنی 2-3 منٹ کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ای میل پہ جانا ہے، ای میل پہ دیکھیں گے تو یہ ای میل ویریفیکیشن ایک ای میل آئی ہے، سمپل آپ نے ان کا کوڈ آپ نے کاپی کر لینا ہے، یا آپ نوٹ کر لیجئے گا 971063، ٹھیک ہے۔ میں نے کاپی کیا، میں یہاں پہ سمپل پیسٹ کروں گا، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ ٹائپ کر لیجئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ای میل جو ہے نا کنفرم ہو گیا ہے، ٹک اس نے کر دیا ہے۔ اب سیکنڈ ویریفیکیشن کیا ہے، ایڈ پروفائل انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو پروفائل انفارمیشن ہے وہ ویریفائی کرنی ہے، اس کے لیے اب آپ یہ دیکھ لیں، سب سے پہلے فرسٹ نیم پھر لاسٹ نیم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے فرسٹ نیم دینا ہے، یہاں لاسٹ نیم دینا ہے۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے نا، فار ایگزامپل محمد عمر صدیقی یا محمد عمران نذیر، اس طرح کر کے، یعنی 3 ورڈز کے جو ہے نا آپ کا نیم ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہ بتا رہا ہوں، ویسے تو میں ابھی اس کو فل کروں گا۔ جیسے فرض کریں آپ کا پورا نام ہے محمد عمران نذیر، ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں، کیونکہ ہم نے ان دونوں کو فل کرنا ہے۔ اب پہلا نام آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے اور لاسٹ نیم کو آپ یہ بھی کر لیں، یہ اٹھا کے نیچے لیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا اس طرح لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے محمد عمران اوپر اور نذیر نیچے، ٹھیک ہے۔ آپ اور اگر فرض کریں کہ اگر آپ کا نام کچھ اس طرح ہے کہ یہ، تو پھر آپ اس کو اس طرح لکھیں، عمران نذیر، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ 3 ورڈ ہوں وہاں پہ آپ نے یعنی پہلے 2 جو ہے محمد عمران اوپر اور نذیر نیچے، اس طرح کر کے نا آپ لکھ لیجیے گا، لیکن آپ نے آئی ڈی کارڈ کی اکارڈنگلی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ انفارمیشن آپ بھی فل کر لیجئے گا، اور میں اس تمام انفارمیشن کو میں فل کر لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ نام لکھنا ہے، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم یعنی لاسٹ نیم، اور اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے، ڈے یہاں پہ ڈے آ جائے گا، منتھ اور ایئر، اس کے بعد کنٹری آ جائے گا۔ اب آپ کی جو بھی کنٹری ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جیسے پاکستان انڈیا ہے تو آئی این لکھیں گے تو یہ آپ کی کنٹری آ گئی، اسی طرح آپ اپنی کنٹری لکھیں، میں پاکستان سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کا جینڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد پھر جو آپ کا ایڈریس ہے، ریزیڈینشیل ایڈریس، اچھا ریزیڈینشیل ایڈریس جو ہے نا، کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ان کا پرانا ایڈریس جی کسی ولیج کا ہے، نیا ایڈریس کہیں رینٹ پہ رہ رہے ہیں یا کہیں موجودہ جو بھی ایڈریس ہے، تو آپ نے موجودہ کوئی ایسا پتہ نہیں لکھنا، وہی ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کی آئی ڈی کارڈ کی بیک سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس، آپ نے آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کرنا ہے، پاسپورٹ کرنا ہے یا ڈرائیونگ لائسنس کرنا ہے، تو آپ نے وہی ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے بیک سائڈ پہ، بے شک آپ وہاں پہ نہیں رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ جو مینشن ہے وہی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے آسانی ہے، نہیں تو کل کو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ انفارمیشن فل کر لیتا ہوں۔ اچھا، آپ نے کیئرفلی اپنی تمام انفارمیشن ایک دفعہ ریڈ کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے سمپل کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے، کچھ کوشچن ہیں جو کہ یہ ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا ایک پارٹ کہہ لیں کہ یہ تھوڑا سا سروے ہے، تاکہ اس میں ایکشنس والے یا جو بھی آپ کا بروکر ہے وہ اس چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ یار اس بندے نے پہلے ٹریڈنگ کی ہے یا نہیں کی۔ کچھ آسان سے کوشچن کے آنسر دینے ہیں آپ نے، جو بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کا میں جلدی جو ہے نا اس کو فل کر دیتا ہوں، آپ
اسی طرح ہی ایز اٹ از جو ہے نا وہ آپ بھی فل کر لیجیے گا تاکہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. سروے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب تھرڈ پہ پھر کنفرم فون، یعنی فون پہ ایک کوڈ آئے گا، آپ نے وہ کوڈ یہاں پہ پٹ کرنا ہے، پھر آپ کا فون نمبر بھی ویریفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں فون نمبر دے دیتا ہوں، آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. اب آپ کے موبائل نمبر پہ ایک کوڈ آئے گا، وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے. آپ نے نا بعض ٹائم یہ جو کوڈ ہے بعض ٹائم موبائل نمبر پہ آ جاتا ہے یا پھر آپ کے واٹس ایپ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میرے واٹس ایپ پہ موبائل کوڈ آ چکا ہے. ٹھیک ہے فرینڈس، یہ جو کوڈ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، یعنی فون ویریفیکیشن مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے ویریفائی آئیڈینٹی ناؤ. ٹھیک ہے، اس پہ کلک کرنا ہے. اب یہاں پہ آپ نے سیم اسی نام کا ڈاکومنٹس، یعنی جو آپ نے اپنا NIC ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپلوڈ ڈاکومنٹس پہ کلک کرنا ہے. اب یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اور سبمٹ ڈاکومنٹس. اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ کے تھرو آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ نے ڈرائیونگ لائسنس کی فرنٹ اینڈ بیک آپ نے پک اپلوڈ کرنی ہے. ID کارڈ ہے تو ID کارڈ کی فرنٹ اینڈ بیک، اور یا پھر ریزیڈنس پرمٹ وہ اگر ہے تو وہ، یہ آپ کے پاس آپشن ہے جس کے تھرو آپ اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں آئیڈینٹی پروف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں ID کارڈ اپلوڈ کروں گا. ID کارڈ پہ کلک کر کے یہاں پہ اس کا فرنٹ اور بیک سائڈ یہ اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ فرنٹ سائڈ ہے اور بیک سائڈ میں اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ بیک سائڈ. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں جیسے اپلوڈ ہوگا. اچھا ایک چیز کا آپ خیال رکھیے گا، آپ اپنا ID کارڈ کسی ایسی جگہ پہ رکھیے گا جس کے چاروں طرف یعنی کنارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور تھوڑی سی کوئی ڈارک بیک گراؤنڈ ہو. کسی ڈارک بیک گراؤنڈ پہ جب ID کارڈ کو رکھ کے جب پکچر لیں گے تو وہ پرومیننٹ ہوتی ہے، یعنی واضح طور پہ نظر آتی، کلیئر آتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ID کارڈ کو کسی ایسی جگہ ڈارک جگہ پہ رکھیں اور اس کے بعد فلیش لائٹ کو آف کر کے پکچر لیں تو وہ پکچر کلیئر آتی ہے. وہ یہاں پہ آپ نے اپنا ID کارڈ اپلوڈ کر دینا ہے یا کوئی بھی سپورٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ اٹیچ ہو گیا ہے، اس کو ہم نے سبمٹ کرنا ہے. تھوڑا سا ٹائم لے گا. یہ دیکھیں کانٹیکٹ اینڈ پرسنل ڈیٹیل کمپلیٹ، یور ڈاکومنٹس آر انڈر ریویو. یہ تقریباً 1 سے 2 منٹ لیتا ہے. آئی تھنک اب میں ریفریش کروں گا تو یہ شاید ویریفائی ہو چکا ہو. میں اس کو ریفریش کر کے دیکھتا ہوں. اچھا یہ ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ویریفائی KYC یا پروفائل جب ویریفائی کر لیتے ہیں تو اس کا بینیفٹ ہے کیا. ٹھیک ہے، پہلے جب ہم ڈپازٹ کر رہے تھے تب جو پیمنٹ گیٹ وے ہے وہ مکمل سارے ویزیبل نہیں تھے، سارے ہائڈ تھے. اب اگر ہم ڈپازٹ کریں، یہ دیکھیں اب یہ تمام کے تمام جو پیمنٹ گیٹ وے ہیں یہ ویزیبل ہو گئے ہیں. اس میں آپ بینک کارڈ کے تھرو یعنی ATM کے تھرو ڈپازٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایشین کنٹریز میں بینک کارڈ جو ہے نا ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے نا پاکستان میں اسٹیٹ بینک الاؤ نہیں کرتا. تو لہٰذا باہر ابراڈ میں تو بینک کارڈ یوز کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں کچھ
کارڈ ایسے ہیں جو یوز ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اگر کر سکتے ہیں، آپ کا کارڈ اٹیچ ہوتا ہے، اس سے ڈپازٹ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے گا. سمپل، کوئی مشکل نہیں ہے. سمپل آپ نے بینک کارڈ پر کلک کرنا ہے. اب آپ نے یہاں پہ ویریفائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے. بیسیکلی یہ فیس اسکین ریکوائرڈ ہے. اپنے اسی اکاؤنٹ کو موبائل ایپ کے تھرو آپ نے اوپن کرنا ہے. ان کی اگر پلے اسٹور پہ آپ جائیں تو ایک ان کی ایپ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلے اسٹور پہ کہاں پہ ان کی ایپ موجود ہے. گوگل پلے اسٹور، یہ دیکھیں. آپ جب موبائل پہ، اینڈرائڈ موبائل پہ جب پلے اسٹور پہ جائیں گے، سمپل آپ لکھیں گے ایکسنس آگے گلوبل. یہ دیکھیں، یہ آپ نے سمپل لکھنا ہے ایکسنس گلوبل. ایکسنس گلوبل کی ایپ آپ کے پاس شو ہوگی. اس کو سمپل آپ نے انسٹال کر لینا ہے. انسٹال کرنے کے بعد آپ جب اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ جو ہم نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ جو رکھیں گے، جب آپ وہ دے کے اس کو لاگ ان کریں گے تو یہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈپازٹ پہ جانا ہے. ڈپازٹ پہ جائیں گے تو آپ بینک کارڈ کو کلک کریں گے، یہ والی آپشن آئے گی ویریفائی ناؤ کی. آپ نے سمپل اس ایپ کے تھرو ویریفائی نو پہ کلک کرنا ہے. جیسے ویریفائی نو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فیس ویریفیکیشن کے لیے کیمرہ آن ہو جائے گا. جسٹ آپ نے اپنا فیس اس کے سامنے رکھ کے تھوڑا سا لیفٹ رائٹ کرنا ہے، اپ ڈاؤن کرنا ہے، تو وہ اس کو سکین کر کے ویریفائی کر دے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد اس ٹائم بینک کارڈ کے تھرو نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ ویریفائی آپ نے کس طرح کرنا ہے، موبائل سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ پہ اگر کیمرہ موجود ہے تو پھر آپ ڈائریکٹلی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اکثر جو گھروں میں جو پی سی کمپیوٹرز وغیرہ، پی سیز وغیرہ ہیں، ان میں ویب کیم نہیں ہوتا یا کیمرہ نہیں ہوتا، یا اگر کیمرہ ہے تو بہت اچھی ریزولیوشن نہیں ہوتی. لیکن ہر بندے کے موبائل پہ بہت اچھا کیمرہ ہوتا ہے. آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے تو ہر بندے نے اچھا موبائل رکھا ہوا ہے. تو آپ پلے اسٹور میں جا کے جب آپ ان کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے ایکسنس گلوبل، یہ آپ نے ایپ انسٹال کرنی ہے، لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے ڈپازٹ اور وڈرال آپ اسی سے کیجیے گا، کیونکہ یہ یوزر فرینڈلی ہے اور سپیڈلی جو ہے نا، اس سے آپ ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں اور وڈرال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم واپس ویب سائٹ پہ آتے ہیں. اچھا، ہم نے جو ڈپازٹ کرنا ہے وہ تھرو بینک کرنا ہے، جو سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ دیکھیں آپ یہاں پہ پاکستان لوکل بینک ٹرانسفر. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے. آپ کرپٹو کرنسی کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کرپٹو کرنسی کے بے شمار والٹ جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ امبیڈ کیے ہوئے. ٹیدر یعنی یو ایس ٹی ٹی کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ یو ایس ٹی ٹی ہے بیسیکلی. TRC20 جو کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں یا جو کرپٹو کرنسی کے ماہر ہیں انہیں پتہ ہے TRC کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یو ایس ٹی ٹی کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر یو ایس ٹی ٹی کے تھرو یعنی کسی کے پاس بائنانس میں ڈالرز پڑے ہوئے، یو ایس ٹی ٹی پڑے ہیں، تو وہ بائنانس سے وڈرا کریں گے اور یہاں آپ ڈپازٹ کریں گے. یعنی یہاں والا جو ایڈریس، جب اس کو آپ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کلک کرتے ہیں اس کو، جیسے کنفرم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو نا ایک والٹ ایڈریس دے گا یہاں پہ، ایکسچینج والٹ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کو اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں، یہ آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سمپل اس کو کاپی کرنا ہے اور اپنے بائنانس میں جا کے وہاں پہ وڈرو، یو ایس ٹی ٹی کو وڈرا کرنا ہے. وڈرو کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ کہاں پہ وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے یہ والا ایڈریس ڈال دینا ہے. یہ ایڈریس ڈال کے جب وڈرا کریں گے تو وہاں سے پیسے نکل کے یہاں پہ آ جائیں گے اس ایڈریس پہ، یعنی آپ کے اس ٹریڈنگ اکاؤنٹ پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوست حضرات کرپٹو کرنسی سے بائنانس سے ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے. اور جن کے پاس اسکرل اویلیبل ہے وہ اسکرل کے تھرو ڈپازٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکرل کے تھرو ڈپازٹ کر سکتے ہیں. اسکرل تو آپ جانتے ہیں منی بکر کے نام سے جانا جاتا تھا، تو یہ اسکرل کے تھرو بھی آپ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. اس کا بھی فیس ویریفائی کرنا پڑے گا، وہ موبائل کے تھرو کر لیجئے گا. اور ہم نے کیونکہ بینک کے تھرو ڈپازٹ کرنا ہے، یہاں لوکل بینک کے تھرو ہم نے لوکل بینک کو کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے.
ابھی کے لیے پاکستان میں ایزی پیسہ جو ہے نا وہ انڈر مینٹیننس موڈ پہ ہے. کل کو آپ کا ایزی پیسہ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا، ویزیبل ہو جائے گا. کل کو ہو سکتا ہے جیز کیش بھی آ جائے اور بھی پیمنٹ گیٹ وے ایڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں فرسٹ پرائرٹی دیتا ہوں کہ آپ بینک کے تھرو ہی کریں. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً جب بینک کے تھرو ڈپازٹ کرتے ہیں یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے شو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے آ جاتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ نے ٹریڈنگ کر کے جب پیسہ ارن کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے جب وڈرا کرنا ہے تو بینک میں ہی وڈرا کریں. یہ تقریباً کوئی آدھے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بینک اکاؤنٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے اور بینک اکاؤنٹ کو کلک کر کے سب سے پہلا آپ کا جو یہاں پہ جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ شو ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کا ریئل اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈیمو اکاؤنٹ کبھی بھی یہاں پیمنٹ گیٹ وے پہ شو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا ریئل اکاؤنٹ ہی شو ہوتا ہے. آپ نے ریئل اکاؤنٹ کو سلیکٹ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے. فار ایگزامپل آپ $100 کرنا چاہتے ہیں، $200 کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. یہاں پہ اس ٹائم یہ پی کے آر میں شو ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ میں کہتا ہوں کہ جی 10,000 روپے جو ہے نا میں ڈپازٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہاں پہ انہوں نے مسٹ بٹوین 29,163 وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ اتنے سے اتنے ڈالر تک آپ کر سکتے ہیں، پی کے آر تک کر سکتے ہیں. یعنی کم سے کم آپ کا جو ہے نا یہ 29,163 روپے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو ون ٹائم جو ہے نا وہ $100 تک اماؤنٹ ڈپازٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم آپ نے ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے تب آپ $10 بھی ڈپازٹ کر سکتے ہیں. $10 $50 $50,000 اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کتنا اس پہ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پہلی مرتبہ آپ کو $100 کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے جو بھی 30,000 جتنی بھی اماؤنٹ ہے جو آپ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ کے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ میرا اکاؤنٹ ہولڈر نیم، ٹھیک ہے، نیم آ گیا. یہاں پہ اب میرا جو بھی بینک اکاؤنٹ ہے وہ بینک اکاؤنٹ دینا ہے اور اکاؤنٹ نمبر دینا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ یہاں پہ مینشن کر دیا. اب کنٹینیو کرنا ہے. ڈپازٹ پھر آپ نے کنفرم کرنا ہے جو ڈپازٹ کی اماؤنٹ ہم نے وہاں پہ مینشن کی تھی، جسٹ آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے. کنفرم کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ونڈو اوپن ہو جائے گی. یہ بیسیکلی ایکسنس نے تھرڈ پارٹی جو ڈپازٹ ہے یعنی کچھ انہوں نے انفارمیشن دے دی ہے بینک اکاؤنٹ. ہم نے یہ والی اماؤنٹ جو ہے جو بھی اماؤنٹ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے دیے ہوئے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے فار ایگزامپل میں یہ والی اماؤنٹ اس آئی بی این نمبر، یہ آئی بی اے این نمبر ہے اور یہ اے اکاؤنٹ نمبر. ٹھیک ہے، یہ اس اکاؤنٹ ہولڈر کا اکاؤنٹ نمبر اور آئی بی این نمبر یہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بینک کون سا؟ یہ فیصل بینک. یعنی ایکسنس کہتا ہے کہ جی بھائی فیصل بینک کے اکاؤنٹ میں، فیصل بینک میں الٹرا ٹیک کے اکاؤنٹ میں آپ یہ پیسے ڈپازٹ کر کے اور جو پروف آف پیمنٹ ہے جو آپ نے ٹرانسفر کیے ہیں وہ اس کی جو سلپ ہے وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اپلوڈ کر کے دیکھتا ہوں. میں اس میں پہلے ڈپازٹ کروں گا، اس کے بعد یہاں پہ وہ سلپ اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے، پہلے میں ٹرانسفر کرتا ہوں. ویٹ. اچھا، میں نے جو اماؤنٹ ہے وہ ڈپازٹ کر دی ہے، یعنی ٹرانسفر کر دی ہے ان کے یہ دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پہ. اب جو میں نے پیمنٹ ڈپازٹ کی ہے اس کو میں یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا. اس کا پروف جو ہے جو ٹرانزیکشن جو سلپ ہے وہ میں یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا. یہ دیکھیں، یہ میں نے پیمنٹ 30,000 روپیز یہ میں نے ڈپازٹ کر دی ہے. اس کو ہم کیپٹل بڑا کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اماؤنٹ 30,000 روپیز میں نے ان کے الٹرا ٹیک میں ڈپازٹ کر دی ہے، ٹرانسفر کر دی ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا اکاؤنٹ، یہ میرا نیم ہے، تو یہ ریئل ٹرانزیکشن میں نے اس میں ڈپازٹ کر دی ہے. اب یہ پیمنٹ جو سلپ ہے یہاں پہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے. سمپل میں یہاں پہ آئی ہیو پیڈ پر کلک کروں گا. جیسے آئی ہیو پیڈ پر کلک کیا تو یہاں پہ یور پیمنٹ از بینگ پروسیسڈ. ٹھیک ہے،
تو اب جو یہ تقریباً کوئی 24 آورس کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن یہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یہ اماؤنٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرینڈ یہ ریئل اکاؤنٹ کا میں نے پروسیجر آپ کو بتا دیا ہے کہ ریئل اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ کیسے ڈپازٹ ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے۔ آپ نے جانا ہے ٹرانزیکشن ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پینڈنگ میں، یہ دیکھیں ڈپازٹ پاکستان لوکل بینک اور یہ پروسیسنگ، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال یہ اس ٹائم پینڈنگ میں، جیسے ہی یہ سکسیس ہوگا تو یہ یہاں پہ ڈن لکھا آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اماؤنٹ آپ کی اوپر ویزیبل ہو جائے گی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈیمو اکاؤنٹ کو اوپن کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ کو، یعنی ڈیمو اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کس طرح آپ نے لگانی ہے اور ریئل اکاؤنٹ پہ کس طرح لگانی ہے، وہ چیز میں آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہوں۔ آپ نے سمپل ڈیمو پہ جانا ہے، ڈیمو پہ کلک کر کے آپ نے ان کا جو، اگر آپ ویب ٹرمینل یوز کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں کوئی سافٹ ویئر نہیں یوز کرنا چاہتا، میں کوئی موبائل پہ ایپ نہیں یوز کرنا چاہتا، تو سمپل آپ نے ڈیمو پہ کلک کرنا ہے۔ ریئل پہ جب ہماری اماؤنٹ ڈپازٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آٹومیٹکلی $103 یہاں پہ ویزیبل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے ہم ریئل ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے ڈیمو کو کس طرح یوز کرنا ہے، ویب ٹرمینل پہ ڈیمو کو کس طرح یوز کرنا ہے، اس کے بعد لیپ ٹاپ یا پی سی پہ MT5 کو کس طرح انسٹال کرنا ہے اور یوز کرنا ہے، اس کے بعد پھر اسی ویڈیو میں ہی لاسٹ میں موبائل پہ یہی ڈیمو اکاؤنٹ موبائل پہ کیسے کنفیگر کرنا ہے اور ریئل اکاؤنٹ کو کس طرح وہاں پہ اٹیچ کرنا ہے، یہ سارا کچھ ابھی ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ میں اسی ویڈیو پہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تھوڑی سی لینتھی ویڈیو ضرور ہے، لیکن آپ کو پورا اس کا میکینزم جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، ڈیمو اکاؤنٹ پہ کلک کیا، یہاں سے ڈیمو اکاؤنٹ پہ کلک کیا اور یہاں پہ ٹریڈ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ٹریڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میٹا ٹریڈر 5 آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا ایکسنس کا ٹرمینل جو ویب ٹرمینل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میٹا ٹریڈر 5 کیونکہ ہمیں ویسے بھی چاہیے تو ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام انفارمیشن وغیرہ اس میں آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ یہ جو اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ خود بخود آ جائے گی، اور نہیں بھی آتی تو ہم یہاں پہ مینولی وہاں پہ ہم انٹر کر لیں گے۔ فی الحال ابھی ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاؤن لوڈنگ پہ لگ گیا، اتنی دیر تک ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو ویب ٹرمینل ہے ایکسنس ٹرمینل، اس پہ ڈائریکٹلی جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹلی ویب ٹرمینل اوپن ہو گیا ہے اور یہاں پہ اس ٹائم یہ ہمارا ڈیمو اکاؤنٹ کا بیلنس شو ہو رہا ہے اور یہ اس کا چارٹ ہے، اور اس ٹائم یہ چارٹ بالکل بکھرا ہوا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹائم فریم ہے، یہاں پہ 1 منٹ لکھا ہوا ہے۔ 1 منٹ کا مطلب ہے ہر کینڈل 1 منٹ کی ہے، ٹھیک ہے، ہر کینڈل 1 منٹ کی ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو ابھی آپ کو میں نے یہ بتایا کہ 1 منٹ جو لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے اس چارٹ کو سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو سائڈوں پہ جو فیچرز ہیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چارٹ کو سیٹ کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ 1 منٹ یہاں پہ جو ہے نا 1M، اس کا مطلب ہے کہ ایک کینڈل 1 منٹ میں، یعنی یہ کینڈل جو سب سے لاسٹ پہ ہے یہ 1 منٹ کے اندر بنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو چارٹ ہے یہ 1 منٹ ٹائم فریم کے اوپر یہ ویزیبل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ H1 یعنی 1 آور کا آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب جب 1 آور کا ہم نے 1 آور یہاں پہ سلیکٹ کیا تو اٹس مین کہ ایک کینڈل 1 گھنٹے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ 2 آور کرتے ہیں تو ایک کینڈل 2 گھنٹے کی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم وہاں پہ ٹائم فریم کو چینج کر رہے ہیں، یہاں پہ جو چارٹ ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اس کی شیپ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔
اس کی تمام جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ جتنی بھی یہ بلو اور ریڈ یہ کینڈلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کینڈلز تبدیل ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے سائز میں فرق آتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر ڈے ون یعنی ایک دن کی ایک کینڈل ہو اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں آپ کے سامنے چارٹ کس طرح نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ نے اگر شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرنی ہے، اسکیلپنگ نہیں کرنی، یعنی آپ نے تکے نہیں لگانے، تو بھائی آپ کو میں یہی کہوں گا کہ H1 یوز کریں۔ H1 سب سے بیسٹ ٹائم فریم ہے، H1 یوز کر لیں۔ اور اگر تھوڑی سی لانگ ٹرم ٹریڈنگ کرنی ہے، آپ نے تھوڑا سا ہولڈ کرنا ہے، تو H4 کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، H4 کو۔ H4 آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم ٹرینڈ کس چیز کا ہے، لیکن یہ شارٹ ٹرم ڈے ٹریڈنگ کے لیے بیسٹ نہیں ہے۔ ڈے ٹریڈنگ یعنی جو انٹرا ڈے ٹریڈنگ جو ہے نا، یعنی جو ایک دن کے اندر یعنی پورے دن میں جو ٹریڈ کی جاتی ہے، اس میں جو ٹائم فریم سب سے بیسٹ ہے وہ آپ H1 ہی یوز کریں، ٹھیک ہے، یہ والا۔ اب آپ چارٹ کی ہم یہاں پہ چارٹ کی سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک کر کے ہائڈ مارکس آن بارز، ٹھیک ہے، یہ جو مارک ہوئے میں ان کو ہائڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کلک کر دیا۔ اس کے بعد آپ رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کر کے اس کی سیٹنگ میں جائیں۔ سیٹنگ کیا کیا ہے یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل اب یہاں پہ سمبلز ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کینڈلز، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی سمبل ہے۔ اب اس کا کلر یہاں پہ جو بائی کلر ہے، بائی کلر ہوتا ہے یعنی جو مارکیٹ جب پرائز اپ جا رہا ہوتا ہے، پرائز بڑھ رہا ہوتا ہے، تو مارکیٹ جو کینڈل ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف موو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی بھی کرنسی، کموڈیٹیز یا آئل وغیرہ کا جب ریٹ یا سٹاک وغیرہ کا ریٹ جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو پرائز ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف موو کرتی ہے۔ جب کسی سٹاک یا کرنسی یا کموڈیٹیز کا ریٹ ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے یعنی گر رہا ہوتا ہے، کم ہو رہا ہوتا ہے، تو پرائز ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف موو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ٹائم بلو اور ریڈ کلر جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بائی اور سیل کو، ہم کیا کریں گے کہ اپنے چارٹ کو تھوڑا سا اپنے حساب سے ماڈیفائی کرنے کے لیے ہم اس کی کلر سکیم کو تھوڑا سا چینج کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ موبائل پہ جب آپ ٹریڈ کریں گے یا ان کے سافٹ ویئر پہ جب کریں گے MT5 یعنی لیپ ٹاپ یا PC کے لیے، تو اس میں بلو اور ریڈ کلر نہیں ہوتا، اس میں گرین اور ریڈ ہوتا ہے یا پھر وائٹ اور بلیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بائی کلر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بائی کے لیے کلر یوز ہوتا ہے، آپ کیا کریں اس کو گرین کر لیں۔ بائی کے لیے عموماً گرین کینڈل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلش آپ کہہ لیں بلش ٹرینڈ کے لیے گرین کینڈل، اور بیرش کے لیے ریڈ کہہ لیں یا بلیک کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ ٹائم زون وغیرہ جو بھی آپ نے ٹائم زون سلیکٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ +5 سلیکٹ کر لیتا ہوں، +5، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے یعنی کنٹری کے اکارڈنگلی جو ہے نا یہ ٹائم سیٹ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ دوبارہ جو ہے نا سیٹنگ میں جائیں، آپ کو سٹیٹس لائن، پھر اس کے بعد سکیلز، جو بھی آپ جو ہے نا اس میں جو میجر جو آپ کو کینڈل کا کلرز کرنا تھا وہ کر لیے، ٹائم سیٹ کر لیے، بس اوکے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چارٹ کو کسی بھی جگہ سے پکڑ کے آپ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو کینڈلز ہیں یہ اور بڑی بڑی نظر آئیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ جیسے آپ نے کرسر لائے تو یہ دیکھیں ڈبل ایرو بنا ہوا ہے، اس کو آپ نے کلک کر کے رکھنا ہے اور اوپر کی طرف لے جانا ہے، یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ آپ نے کلک کر کے رکھنا ہے اور یہاں سائڈ پہ لے جائیں، یہ دیکھیں۔ اس طرح آپ اپنے چارٹ کو اپنی مرضی اور اپنی سکرین کے مطابق آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ انڈیکیٹرز اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیکیٹر یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے، جو بھی آپ کا انڈیکیٹر ہے، لائک میں
RSI کو یہاں پہ اگر ایڈ کرتا ہوں یا بلنجر بینڈز کو ایڈ کرتا ہوں تو ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بلنجر بینڈز ایڈ کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو اس کے اوپر ٹرمینل کے اوپر بلنجر بینڈز اس میں ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ کا جو دل کرتا ہے وہ آپ انڈیکیٹر ہے وہ اس میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. ابھی فی الحال آپ کو اس پورے ٹرمینل کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہاں پہ آپ نے اگر رائٹ سائڈ پہ جائیں, اچھا اس کے جو سمبلز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کون سا کرنسی پیئر جس پہ آپ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں, یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس ٹائم یہ DXY یہ ڈالر انڈیکس ہے, یہ GBP USD یہ گریٹ برٹش پاؤنڈ ہے, یہ یورو USD ہے, BTC ہے, XAU USD یہ گولڈ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ میں صرف آپ کو نارمل یعنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگلے لیکچرز میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ سارے سمبلز کے حوالے سے کرنسی کموڈیٹیز کے حوالے سے بتانا ہے. ابھی سمپل کیونکہ میں نے آپ کو سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ صرف بتانا ہے تو اس لیے میں زیادہ ڈپ پہ نہیں جاؤں گا. اس ٹائم ہم نے اوپن کیا ہوا ہے XAU USD یعنی یہ گولڈ کا جو پیئر ہے USD کے ساتھ وہ ہم نے اوپن کیا. اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے واپس ہی آ جائے گا, لیکن ابھی ہمیں یہ چارٹ پرومیننٹ چاہیے, بڑی اسکرین میں چاہیے. اچھا اس کو ہم تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں. جو بھی ٹریڈ ہم یہاں پہ ایگزیکیوٹ کریں گے, جو بھی ٹریڈ بائی یا سیل کی ہم ایگزیکیوٹ کریں گے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی ہم ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ایک دو ٹریڈ بائی یا سیل کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ آپ ضرور چیک کر لیجئے گا جب بھی ٹریڈ کرنے لگیں کہ یہ ہمارا ڈیمو اکاؤنٹ ہے یا ریئل اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, ریئل اکاؤنٹ جب آپ کلک کریں گے تو ریئل اکاؤنٹ آپ کو اس طرح نظر آئے گا. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ اس ٹائم آپ کا یہ ریئل اکاؤنٹ آ گیا. ریئل اکاؤنٹ میں آپ کے کوئی پیسے نہیں پڑے ہوئے. ٹھیک ہے, ہم کیونکہ ہم نے ابھی پریکٹس کرنی ہے تو لہٰذا ہم ڈیمو اکاؤنٹ کو سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اس ٹائم ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے جو بروکر کا اکاؤنٹ ہے اس میں 2 اکاؤنٹ ویزیبل ہے, ایک ریئل اکاؤنٹ ہے اور ایک ڈیمو اکاؤنٹ. اب ہم اس کو جو ہے نا ہم موو کر رہے ہیں ڈیمو پہ. ٹھیک ہے, سوئچ ٹو ڈیمو. اب یہاں پہ ہم نے ابھی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے. ٹریڈ ایگزیکیوٹ یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ ریگولر فارم ہوگا. ریگولر فارم میں آپ نے یہاں پہ والیوم سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. والیوم کیا ہوتا ہے؟ لاٹ سائز جسے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کیپٹل کا کتنا لاٹ آپ نے یوز کرنا ہے, یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں آپ نے اس پیئر کا گولڈ کا کتنا لاٹ سائز آپ نے مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے لاٹ سائز یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. میں اس ٹائم 0.01 سلیکٹ کروں گا. اس کے بعد یہ ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاس ہے, یہ آگے جا کے آپ کو میں بتاؤں گا. ابھی فی الحال کیونکہ ہماری لرننگ ہے تو ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ ٹائم ہمارا ویسٹ ہوگا, تب تک مارکیٹ کہاں سے کہاں چلی جائے گی. میں اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں 1 کلک. ٹھیک ہے, 1 کلک یعنی کہ مجھے صرف میں نے یہاں پہ والیوم دینا ہے اور اس کے بعد فار ایگزامپل اگر میں 0.1 دیتا ہوں جو کہ آپ نے نہیں دینا, آپ نے کیا کرنا ہے 0.01 دینا ہے. ٹھیک ہے, میں 1 دیتا ہوں پریکٹس کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ابھی میں اس کو سیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں نے سیل کیا اب یہ دیکھیں یہ نقصان ہونے لگ گیا. ٹھیک ہے, XAU USD سیل کیا, یہ یہاں پہ ہمارا لاس چل رہا ہے. اب یہ لاس کیوں چل رہا ہے؟ لاس اس وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ ہم نے سیل کا مطلب ہے اوپر سے نیچے کی طرف پرائز آئے تو بینیفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم بائی کریں گے تو نیچے سے اوپر کی طرف مارکیٹ جائے تو بینیفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس ٹائم سیل کیا. سیل اس وجہ سے کیا کہ ہو سکتا ہے اس کا جو پرائز ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن آ جائے. اب یہ اس ٹائم ہمارا نقصان جو ہے نا اتنا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہماری ٹریڈ پروفٹ میں آئے گی, یہ اس ٹائم پروفٹ میں آ گئی ہے, ہم نے اس کو کلوز کر دیا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس $10,000 تھے,
اور ابھی $8.13 یہ ابھی ہمیں پروفٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ جو پرائز ہے یہ تھوڑا گرے گا. ٹھیک ہے، بے شک ہم ڈیمو اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. اگر یہ ڈیمو کی جگہ ریئل اکاؤنٹ ہوتا تو ہمیں $8 کا پروفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب $8 یہاں پہ تو ایڈ ہو گئے، ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو گئے ہیں، لیکن یہاں نظر نہیں آ رہے. یہاں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ ٹریڈ ہماری کلوز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جب کلوز ہو جاتی ہے تو وہ کہاں پہ آئے گی؟ وہ کلوز والے سیکشن کے اندر آئے گی. یہ دیکھیں، کلوز کو کلک کیا، یہاں پہ اس کی ہسٹری جنریٹ ہوگی، اور یہاں پہ یہ ہے کہ جی میں نے یہاں پہ اوپن کیا تھا، یہاں پہ میں نے اس کو کلوز کر دیا، اور یہ پوزیشن نمبر ہے، اور یہ اوپن ٹائم کس ٹائم میں نے 8:08 یعنی شام. یہ دیکھیں آپ، ابھی یہ ٹائم ایگزیکٹ وہی ٹائم ہے 10 دسمبر آج کی ڈیٹ پہ میں نے ٹریڈ ایگزیکیوٹ کی، اور کلوزنگ ٹائم یہ ہے. یعنی پوری ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہے، اور پروفٹ کتنا ہوا؟ $8.13. ٹھیک ہے، تو یہ پروفٹ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا، ڈیمو اکاؤنٹ میں. یہی اگر ہم ریئل پہ کریں گے تو ریئل پہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ویب ٹرمینل کا فائدہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا ٹائم بچاؤں، بجائے کہ میں سافٹ ویئر پہ جا کے اس کو امبیڈ کروں، یہاں سے اپنے اکاؤنٹ کی انفارمیشن وہاں لیپ ٹاپ پہ دوں، تو آپ ویب ٹرمینل کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو ویب ٹرمینل یوز کرنا بھی بتایا ہے، اور میں آپ کو لیپ ٹاپ پہ MT5 کس طرح یوز کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور موبائل پہ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی اسی ویڈیو پہ میں نے آپ کو بتانا ہے. ویڈیو لمبی ہے لیکن آپ کو تمام فیچرز اس کے بارے میں، تمام میتھڈ آپ کو اس میں سمجھ آ جائیں گے، تاکہ کسی بھی صورت آپ کو پرابلم نہ آئے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے تو آپ ویب ٹرمینل کی بجائے، کیونکہ یہ ویب ٹرمینل آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کے مطابق چلتا ہے. اگر آپ کی سپیڈ اچھی ہوگی تو ویب ٹرمینل آپ کو یوز کرنا چاہیے. اگر آپ کی سپیڈ انٹرنیٹ کی سلو ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ پہ سافٹ ویئر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ انسٹال کریں، اس پہ ٹریڈ کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ لیپ ٹاپ کو کیری نہیں کر سکتے تو پھر موبائل سب سے بیسٹ آپشن ہے. تو میں تینوں چیزیں اس لیے بتاؤں گا تاکہ آپ کو کہیں بھی کوئی پریشانی نہ پیش آئے. ٹھیک ہے، اب ویب ٹرمینل کے بارے میں تو آئی تھنک آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے، اور اگر نہیں بھی ہوا تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ لیجئے گا جو چیز آپ کو نہ سمجھ آئے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسی ڈیمو اکاؤنٹ کو، ٹھیک ہے، آپ کو میں نے ویب ٹرمینل پہ ریئل اکاؤنٹ اور ڈیمو اکاؤنٹ کس طرح موو کرتے ہیں میں نے سارا آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو نا ریئل اکاؤنٹ کے ساتھ یہ جو سٹینڈرڈ لکھا آ رہا ہے نا، اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی آسانی رہے کہ ریئل اور ڈیمو میں آپ کو نظر آئے کہ کون سا ڈیمو کون سا ریئل ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں چینج کرنا بتاتا ہوں. یہ ریئل اکاؤنٹ ہے. ریئل اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل میں یہاں پہ 3 ڈاٹ پہ کلک کروں گا، اور یہاں پہ میں لکھوں گا ایڈ اور ایڈٹ نک نیم. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ریئل اکاؤنٹ ہے، تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رحمان، یہاں پہ ریئل اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، اسی کو کاپی کرتے ہیں، سیو کر دیتے ہیں. اب یہ ہمارا ریئل اکاؤنٹ، یہ دیکھیں آپ، رحمان ریئل اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، اب اسی طرح ڈیمو پہ جاتے ہیں. ڈیمو پہ 3 ڈاٹ پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ ایڈ اور ایڈٹ نک نیم. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اسی کو پیسٹ کر کے یہاں پہ ریئل کی جگہ ڈیمو لکھ دیتا ہوں، ڈیمو. ٹھیک ہے، اب آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ہم اوپن کیا کر رہے ہیں، ریئل اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں یا ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں. وہاں پہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، سٹینڈرڈ لکھا آ رہا تھا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا آ رہا ہے، رحمان ڈیمو اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، اسی کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا لکھا آ رہا ہے، رحمان ریئل اکاؤنٹ. اب یہ اس کو ہم نے سوئچ آن کیا ہے، اس پہ رحمان ریئل اکاؤنٹ، یہ ریئل اکاؤنٹ. اب یہ دیکھیں آپ، $103 میں نے ڈپازٹ کیا تھا اور یہ پیسے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنے مین اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں، ایکسنس کے ڈیش بورڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے وہاں پہ کس طرح ویزیبل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ریئل اکاؤنٹ، یہ دیکھیں
یہ اکاؤنٹ یہ تقریباً میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹرانزیکشن ہسٹری. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اماؤنٹ 30,000 روپے کی ڈن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جب میں نے اس کو پروسیس کیا تھا تب یہ تقریباً کوئی 7:45 7:45 پہ میں نے ڈپازٹ کیا تھا. اور اس ٹائم جو ریسیو ہوئے ہیں وہ 8:14. اٹس مین کہ آدھا گھنٹہ لگا. ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ آپ کے سامنے لائیو جو پیسے ہیں وہ آپ کے سامنے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں اور میں اس سے اب ٹریڈ کر سکتا ہوں, ریئل ٹریڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں یہاں پہ ایک ٹریڈ ریئل بھی کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں یہ میرا ریئل اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں, ایک اس ٹائم سیل کی ٹریڈ لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں سیل کی ٹریڈ لگاتے ساتھ یہ مجھے ابھی نقصان دے رہا ہے, یہ پروفٹ دے رہا ہے, اب پھر یہ نقصان کر رہا ہے. تو ابھی تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ ابھی سیل پہ آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو لاسٹ گراف ہے یہ نیچے کی طرف آئے گا. تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن یہ نیچے کی طرف آ جائے گا. یہ دیکھیں یہ ابھی پروفٹ پہ چلنے لگی, $1 کا منافع ہوا اور یہ میں نے کلوز کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ $104 یعنی پہلے 103 تھا, اب یہ $104.57 ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈیئر یہ کوئی فیک ٹریڈ نہیں ہے, یہ میرا ریئل اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب آپ اس کی ہسٹری چیک کریں تو یہ مجھے پروفٹ کتنا ہوا, $1.55. ٹھیک ہے. $1.5 کا مجھے پروفٹ ہو گیا. اور یہ دیکھیں ابھی یہ مزید نیچے جا رہا ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس نے اور نیچے جانا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا مقصد ارننگ کرنا نہیں تھا, آپ کو بیسیکلی لرننگ کروانا تھا, آپ کو سکھانا تھا کہ ریئل اکاؤنٹ پہ کس طرح ٹریڈ کرتے ہیں اور ڈیمو اکاؤنٹ پہ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے میں نے $103 ڈپازٹ کیے تھے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں, اس کو میں ریفریش کرتا ہوں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا $103 ہے یا $104 ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہمارا ریئل اکاؤنٹ ہے. یہ دیکھیں یہ میرے نام سے عبدالرحمان رؤف. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ $104.57. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو میں نے ریئل ٹریڈ کرنا بھی بتا دی ہے اور ڈیمو ٹریڈ ہے وہ بھی کرنا بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں ایک اور چیز, اب میں کہتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں ایک اور کوشچن آ سکتا ہے کہ یار یہ پیسے میں نے ڈپازٹ کر لیے ہیں, چلو میں نے $1.5 کما لیا. ٹھیک ہے. اب اس کو وڈرا کیسے کریں گے, آیا کہ پیسے پھنس تو نہیں جاتے؟ تو میں وہ بھی آپ کو لائیو کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. وڈرا پہ جائیں گے آپ. وڈرا پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے, سیم اپنا لوکل بینک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لوکل بینک آ گیا ہے. یہاں پہ کتنے پیسے میں وڈرا کرنا چاہتا ہوں, جی 104 میں کہتا ہوں میں سارے کے سارے پیسے وڈرا کرنے. یہ دیکھیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جب ڈپازٹ کرتے ہیں تب یہ ڈالر چارج کرتے ہیں, پاکستانی 291 کا چارج کیا تھا, اور جب اس کو وڈرا کر رہے ہیں تو آئی تھنک کوئی 3-4 روپے کا فرق یہ لوگ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو کریں گے کنٹینیو, اور یہاں پہ پھر میں جو بھی بینک کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ میں مینشن کروں گا. ٹھیک ہے. یہ میں اپنے بینک کی ڈیٹیل یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں, اس کے بعد کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے ڈپازٹ کیا تھا تب $291 کے حساب سے ڈالر انہوں نے چارج کیا. اب یہ مجھے جو ریٹرن کر رہے ہیں وڈرا کرنے کے لیے تو یہ تقریباً کوئی 289 کے راؤنڈ اباؤٹ چارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً دے رہے ہیں. کوئی نہیں, میرا مین مقصد آپ کو گائیڈ کرنا ہے, اور یہ اتنے پیسوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑا سا اگر مجھے لاس ہو بھی جائے تو مین مقصد آپ کو وڈرا کر کے دکھانا ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کنفرم کرنا ہے. اب یہاں پہ میرے موبائل پہ ایک جو ہے نا وہ کنفرم ایک میسج آئے گا. آپ کے ہو سکتا ہے کہ
آپ کے موبائل پہ آپ کے موبائل پہ بھی آ سکتا ہے، آپ کے ای میل پہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے موبائل پہ اس ٹائم ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے، صرف میں نے اس کو آن کرنا ہے. اچھا، میرے موبائل پہ نا یہ والا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے، کنفرم یور ودرال، ٹھیک ہے. یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے، یہ میں کنفرم کرنے لگا ہوں. 1 2 3 یہ میں نے کنفرم کر دیا. اب آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے کنفرم کیا یور ٹرانزیکشن از ان پروگرس، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو اماؤنٹ شو ہو رہی ہے نا، اب میں اس کو ریفریش کروں گا تو یہاں سے ڈیڈکٹ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں وہ ڈیڈکٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ٹرانزیکشن ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں. ٹرانزیکشن ہسٹری یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے ڈپازٹ کیے $103 مثلا ڈپازٹ کیے، یعنی 30,000 کے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وڈرال کتنے کر لیے؟ 104.57، ٹھیک ہے. تو یہ پروسیسنگ میں لگ گئے. تو یہ میں نے آپ کو لائیو جو ہے نا، میں چاہتا تو 2-4 ٹریڈ اور کر کے میں زیادہ پروفٹ بھی گیٹ کر سکتا تھا، کیونکہ مارکیٹ آپ نے دیکھا پرائز نیچے کی طرف جا رہا تھا، لیکن زیادہ پروفٹ بھی لے سکتا تھا. لیکن آپ کو میتھڈ بتانا تھا وڈرا اور ڈپازٹ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں میں نے لائیو ٹریڈ آپ کو کر کے دکھائی ہے، ڈپازٹ اور وڈرال کر کے بھی دکھا دیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں سے ہمارا جو سفر ہے وہ لرننگ کا ہی سٹارٹ ہوگا. باقی جیسے جیسے لیکچر آگے بڑھتے جائیں گے، پھر آپ کو میں یہ جو کینڈلز ہے، یہ ایک ایک کینڈلز کے نام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ٹائپس ہے، ان کے پیٹرنز ہیں، ٹھیک ہے. وہ پھر یہ تو بھی میرا سیکنڈ لیکچر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے جیسے لیکچر آگے بڑھتے جائیں گے، وہ بہت زیادہ ایڈوانس لیول کے لیکچر آپ کے سامنے آتے جائیں گے، ٹھیک ہے. آئی سی ٹی، ایس ایم سی، پرائز ایکشن، لیکوڈیٹی، ایون کہ اس کورس میں لاسٹ میں روبوٹ یعنی باٹ کس طرح بنائے جاتے ہیں آٹو ٹریڈ کے لیے، جو روبوٹ تیار کیے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو نہ تو موبائل دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ تو لیپ ٹاپ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. سب چیز آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ ہوگی. وہ کون کرے گا؟ وہ آپ کا روبوٹ کرے گا. روبوٹ کو بنانا کس طرح، وہ چیز بھی میں انشاءاللہ اسی کورس کے جو لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں وہ بھی میں آپ کو کرنا بتاؤں گا، تاکہ آپ اس پہ میکسیمم مہارت حاصل کریں، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو سیکنڈ سٹیپ ہے، دیکھیں ویب ٹرمینل کو ہم نے اچھے سے سمجھ لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، پریکٹیکل کر لیا، لائیو ٹریڈ ایگزیکیوشن بھی کر لیے، وڈرا بھی کر لیے، ڈپازٹ بھی کر لیے، سارے میتھڈ آپ کے سامنے ہیں. اب ہم کیا کریں گے کہ لیپ ٹاپ پہ اس کا سافٹ ویئر کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کیسے اس کو آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اس بروکر کے اکاؤنٹ کے ساتھ، جو آپ کا اکاؤنٹ ہے نا ٹریڈنگ اکاؤنٹ، اس کے ساتھ آپ نے اس سافٹ ویئر کو کیسے امبیڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو MT5 سافٹ ویئر ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں یاد تو میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. واپس ہم جائیں گے مینیج اکاؤنٹ میں. مینیج اکاؤنٹ پہ جا کے ہم نے کیا کیا تھا، ٹریڈ پہ کلک کی اور یہاں سے MT میٹا ٹریڈر 5 ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. ان کیس اگر آپ سے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا تو آپ میری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. میری ویب سائٹ کیا ہے؟ forexlencer.com. اب forexlencer.com ہے کیا؟ بیسیکلی یہاں پہ میرے فری لیکچرز بھی پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ کو بلکہ میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میری ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، forexlencer.com. ابھی کے لیے آج کی ڈیٹ تک اس پہ یہ فیچرز کافی کم ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہو سکتا ہے کہ ود ان 15 to 20 days یا منتھ اور 2 month اس میں آپ کو جو لائیو انالیسز ہیں، پھر اس کے بعد سگنلز ہیں، پھر آپ کو نیوز ہے، فنڈامنٹل نیوز، ٹیکنیکل انالیسز، فنڈامنٹل انالیسز، یعنی بہت زیادہ چیزیں آپ کو ابھی جب آپ سرچ آؤٹ کرتے ہو، آپ کو ٹریڈنگ ویو پہ جانا پڑتا ہے، FX ٹریڈ پہ جانا پڑتا ہے، آپ کو بلومبرگ میں جانا پڑتا ہے، آپ کو جو ہے نا ڈفرینٹ آپ کو اگر چارٹ آپ نے بنانا تو آپ کو ٹریڈنگ ویو پہ جانا پڑتا ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ انڈیکیٹر یوز کرنے پڑتے ہیں. یعنی آپ کو 8 سے 10 ڈفرینٹ سائٹس پہ جا کے انفارمیشن کلیکٹ کرنی پڑتی ہے ٹریڈ ایگزیکیوشن کے لیے، یا پھر آپ کو ٹولز آپ کو جو ہے نا وہ ملٹیپل ٹولز آپ کو ملٹیپل پلیٹ فارم پہ جا کے لینے پڑتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں
انشاءاللہ آپ اسی ایک ہی ویب سائٹ کے اندر وہ تمام فیچر دیکھیں گے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹریڈنگ میں تو یہ forex-lancer.com ہیلپ فل رہے گی. اس کے علاوہ آپ کو جتنی بھی انالیسز ہیں، فنڈامنٹل انالیسز، جو نیوز آ رہی ہوتی ہے جو فوریکس فیکٹری وغیرہ میں، یعنی جتنے بھی نیوز آ رہے ہیں، انالیسز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے آپ کو اس ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو ویزیبل ہوں گے، یہاں پہ نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو جس کرنسی پہ، جس کموڈیٹیز پہ، جس سٹاک پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے وہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، یہاں پہ کچھ اور ویڈیوز بھی ہے، ہیلپنگ ویڈیوز ہیں، لائک ریکمینڈڈ بروکرز وغیرہ. اب جیسے آپ یورپ میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھائی ایکسنس نہیں چلتا. اگر آپ عرب ممالک میں ہیں، ٹھیک ہے، تو یو اے ای میں ہے، تو وہاں پہ ایکسنس جو ہے نا میجورٹی نہیں چل رہا ہوتا، وہ پھر وہاں پہ آکٹا ایف ایکس کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں نے تمام ویڈیوز بھی یہاں پہ مینشن کر دی ہے. اگر آپ رشیا میں ہیں تو رشیا میں بھائی ایکسنس نہیں چلتا، نہ آکٹا ایف ایکس چلتا، نہ آئی سی مارکیٹ چلتی ہے. رشیا میں انسٹا فوریکس چلتا ہے. تو اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ لیکچر تو آپ دیکھ رہے ہیں، سیکنڈ لیکچر تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس کنٹری میں ہے کیا وہ اس کنٹری کو سپورٹ کرتا ہے. اگر تو کرتا ہے پھر آپ اکاؤنٹ بنائیں، نہیں تو آپ کے پاس آپشن ہے. آپ اگر یورپ میں ہیں تو آئی سی مارکیٹ کو آپ جو ہے نا وہ آئی سی مارکیٹ کی یہ والی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اس میں نے سارا اکاؤنٹ کریشن وغیرہ بتایا ہوا. ٹھیک ہے، ڈیمو اکاؤنٹ کی پریکٹس آپ کہیں بھی کریں، ریئل اکاؤنٹ کے لیے آپ کو ایگزیکٹ وہی بروکر آپ کو چاہیے جو آپ کی کنٹری کو سپورٹ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، رشیا میں ہے تو آپ انسٹا فوریکس کو کریں، اگر آپ یو اے ای میں ہے تو آپ آکٹا ایف ایکس کو کریں. اگر یو اے ای میں آج کے دور میں اگر ایکسنس کو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے تو پھر ایکسنس سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، انسٹا فوریکس بہت اچھا بروکر ہے، لیکن اس میں جو ہے نا وہ پیمنٹ گیٹ وے بہت کنجسٹڈ ہے، لمیٹڈ ہے. تو اس میں آپ کو بی ٹی سی وغیرہ یا جو کرپٹو کرنسی والیٹ ہے وہ یوز کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ ہے تو اس کے لیے پھر آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ورلڈ وائڈ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اینی وے یہ میرے کچھ جو ہے نا وہ فوریکس سے ریلیٹڈ بلاگز ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اور کافی یعنی آپ جب ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو کافی ڈیٹیل میں جو ہے نا اس میں انفارمیشن یہاں پہ ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے. آپ ڈائریکٹلی اگر آپ فری کورس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سمپل سائن اپ کر لیجیے گا. سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے جیسے آپ کو ایک ایکٹیویشن جو ہے نا لنک آئے گا آپ کے ای میل پہ، وہ آپ اس کو کلک کیجیے گا تو وہ آپ کا فری کورس والا اکاؤنٹ بن جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں پریمیم کورس کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے سائن اپ کر کے مجھے واٹس ایپ کر دینا ہے، مجھ سے کمیونیکیٹ کر لیجیے گا پریمیم کورس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو باقی اس پہ جو انالیسز ہیں، سگنلز ہیں، وہ فری آف کاسٹ ہے، اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ آپ اینی ٹائم آپ جو ہے نا یہ سروسز لے سکتے ہیں اس میں سائن اپ کر کے. ٹھیک ہے، سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ MT5 پہ کلک کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ ایپ میں جا کے MT5 پہ کلک کرنا ہے. جیسے آپ MT5 پہ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے MT5 یہاں پہ شو ہو جائے گا. سمپل یہاں سے ڈاؤن لوڈ میٹا ٹریڈر 5. ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے، فوریکس لینسر پہ گئے. اگر آپ کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ نہ ہو سکا تو ٹھیک ہے، ایکسنس کی ویب سائٹ سے اگر آپ سے نہیں ڈاؤن لوڈ ہو سکا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، forex-lancer.com پہ گئے، یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ایپ میں گئے اور MT5 آپ نے سب سے لیٹسٹ ایپ جو ہے نا وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں MT5 آ گیا. سمپل یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے، یہ آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے کیونکہ آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو سمپل انسٹال کریں گے. یس، یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 1 سے 2 منٹ لگائے گا انسٹالیشن پہ، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیٹ کی سپیڈ یا سسٹم کی سپیڈ پہ. اچھا یہ انسٹال ہو گیا ہے. سمپل آپ نے یہاں پہ فنش کو کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ فنش پر کلک کریں گے تو تھوڑا سا لوڈنگ ہوگی، اس کے بعد یہ ٹرمینل آپ کے سامنے ویزیبل ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم نے اس کو انسٹال کر لیا ہمارے پاس ٹرمینل کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بکھرا ہوا آ رہا ہے اور کوئی ورکنگ نہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ریڈ سمبل سا بنا ہوا ہے، اٹس مین کہ اس ٹائم یہ ورکنگ کنڈیشن پہ نہیں ہے. ورکنگ کنڈیشن پہ کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ ہم نے ابھی یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ اس میں پٹ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کلک کیا, نیکسٹ کرنا ہے. اب یہ ونڈو آ گئی. یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اوپن اے ڈیمو اکاؤنٹ, جو کہ ہم نے آلریڈی بنایا ہوا ہے. اوپن اے ریئل اکاؤنٹ, یہ بھی ہم نے آلریڈی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے, کنیکٹ ود این ایگزسٹنگ ٹریڈ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پہلے سے بنا ہوا اکاؤنٹ ہے نا, وہ یہاں پہ اس کی انفارمیشن ڈالیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہم سے پوچھ کیا رہے ہیں, لاگ ان پوچھ رہے ہیں, پاسورڈ مانگ رہے ہیں, اور سرور ایڈریس. ٹھیک ہے, اب سر یہ انفارمیشن ہمیں ملے گی کہاں سے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اور غور سے آپ نے سننا ہے, دیکھنا ہے اور کرنا ہے. لاگ ان, پاسورڈ اور سرور ایڈریس. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم واپس اپنے ایکس این ایس کے اکاؤنٹ, جو ہمارا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے, اس پہ جائیں گے. اب یہ انفارمیشن کہاں سے کلیکٹ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کلوز کیا. یہ ہمارا ریئل اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سب سے پہلے تو ریئل اکاؤنٹ کی انفارمیشن وہاں پہ پٹ کرنی ہے. دیکھو ہمارے پاس کوئی ڈالر نہیں ہے, $0 ہے, تو وہاں پہ ہمارا بیلنس بھی 0 ہی شو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب ہم ڈیمو اکاؤنٹ کی انفارمیشن ڈالیں گے تو ہمارا $10,008 13 سینٹ وہاں پہ شو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم ریئل اکاؤنٹ کی انفارمیشن ڈالتے ہیں. کہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کریں گے؟ آپ نے اپنے رائٹ سائڈ پہ 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ سیٹنگ میں جانا ہے. سب سے پہلے ہم نے لاگ ان انفارمیشن لاگ ان ڈالنا ہے. لاگ ان یہ کاپی کر لیا ہم نے, آپ لکھ لیجئے گا اگر آپ کو کاپی نہیں ہوتا تو. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے, سافٹ ویئر میں جائیں گے, یہاں پہ لاگ ان ڈالیں گے, پیسٹ کر دیا. اب اسی طرح یہاں پہ واپس آئے, سرور ایڈریس یہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے کاپی کر لیں, یا پھر اس سے ڈائریکٹلی یہاں سے کاپی کر لیں. آپ کا سرور ایڈریس ہے کیا, XNS-MT5 Real 33. ٹھیک ہے, آپ سافٹ ویئر پہ آئے, اور یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, ہمارا ہے 33. تو یہاں پہ ڈھونڈیں آپ کے 33 ہے کہیں, یہ ہے XNS-MT5 Real 33. یہ ان کے سرور ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جب میں ایکس این ایس کو جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو اس کے 4 سے لے کر 5 تک سرور تھے, یا آپ کہہ لیں اس سے بھی کم تھے, 2-3 سرور تھے. ٹھیک ہے, تو لیکن اب یعنی یہ جو ہے نا, یہ جس پہ نمبرنگ لگی ہے 10 11 12, یہ تو بعد کی بات ہے نا. یہ جو MT5 ریئل, یہی تقریباً کوئی 7 سے 8 سال تک یہی سرور چلتا رہا تھا ان کا. اب تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اینی وے میں بلکہ ذہن سے نکل گیا کون سا سرور ہے, 33. اوکے, کاپی کیا. یہاں پہ ہم 33 کو سلیکٹ کریں گے, 33 سلیکٹ کیا. اب یہاں پہ جو ہم نے پاسورڈ رکھا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو میں نے پاسورڈ رکھا تھا رحمان 786, ٹھیک ہے, ہم وہی پاسورڈ یہاں پہ بھی انٹر کریں گے, سیم جو ہم نے رکھا تھا 786. اب ہم اس کو فنش کریں گے تو یہ لاگ ان ہو جائے گا. ابھی دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کنیکٹ ہو گیا. یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ کنیکٹ جو ہوا ہے, آپ کو ایک اور بات سے بھی واضح ہو جائے گا. ہم نے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو کنیکٹ ہوا ہے یہی ہمارا اوریجنل اکاؤنٹ ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ فار ایگزامپل, یہ آپ کو ڈیئر ایسے پتا چلے گا کہ ہم نے آج کے دن میں ایک ٹریڈ کی ہے جس میں ہم نے $1.5 ارن کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, اب یہ چیز ہمیں کہاں نظر آئے گی؟ یہ ہمیں نظر آئے گی ٹریڈ ہسٹری میں. ہسٹری کو کلک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو ہم نے جو آج کے دن جو بھی کیا ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, پوری ہسٹری یہاں پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ آپ کا ریئل اکاؤنٹ ہے. یہ دیکھیں آپ, ہم نے ڈپازٹ کتنا کیا تھا, $103. وڈرا کتنا کیا, 104. پروفٹ کتنا ہوا, $1.55. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پروفٹ ہے, اور یہ ہماری ٹریڈ کی ساری ڈیٹیل. ٹھیک ہے, جو ہم نے ٹریڈ لگائی ہے. اگر فرض کرو میں آج کے دن میں کوئی 500 ٹریڈ لگا لیتا ہوں, 500 ٹریڈ کی ہسٹری یہاں پہ ویزیبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں نا ٹریڈ پہ, تو یہ وہ ہے آپ کا بیلنس, اکویٹی اور فری مارجن یہاں پہ شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اب کیا کرنا ہے, تھوڑا سا چارٹ کی سیٹنگ کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو سمجھنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا میکسیمائز کر لیں,
پوری اسکرین لیں، یہ جو ایریا یہ سمبلز ہیں، یہاں پہ آپ کے کرنسی کے پیئرز، کرنسی کموڈیٹیز وغیرہ، اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ گنتی کے 4-5 پیئرز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مزید اور نہیں ہے، بیسیکلی ہم نے ایڈ یا بائی ڈیفالٹ ایڈ ہی اتنے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ہمیں لانے پڑیں گے. کیسے لانے پڑیں گے؟ رائٹ کلک کیا، سمبل پہ کلک کیا. اب یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے پیئرز ہیں، یہ دیکھیں یہ ساری پوری لسٹ بنی ہے فوریکس انڈیکیٹرز میں. اس میں بے شمار پیئرز ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سٹینڈرڈ میں دیکھ لیں، کسٹم، اور مثلا اب آپ یہاں سے جو سرچ کریں گے، فار ایگزامپل یہاں پہ ڈی ایکس وائی، ڈالر انڈیکس کا سائن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو لے کے آتے ہیں، ڈالر انڈیکس کا سمبل ہے ہی نہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں نا، یہاں پہ ڈی ایکس وائی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ، تو میں یہاں سے سرچ کروں گا ڈی ایکس وائی، یہ آگے اس کو میں ڈبل کلک کروں گا. جیسے ڈبل کلک کیا، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ویزیبل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اسی طرح فرض کریں کہ یہاں پہ ایک پیئر پاؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاؤنڈ کو کس طرح سرچ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاؤنڈ کا پیئر جو ہے نا یو ایس ٹی کے ساتھ، اس کا کچھ اس طرح ہے، جی بی پی یو ایس ٹی. ٹھیک ہے، جی بی پی یو ایس ٹی، یہ دیکھیں آ گیا. اس کو ہم نے اس کو یہاں پہ ڈبل کلک کیا تو یہاں پہ ویزیبل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اپنی مرضی کے جو پیئرز ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں سارے کے سارے ایڈ کروانا چاہتا ہوں، تو سمپل آپ کیا کریں گے، شو آل. آپ نے شو آل کیا تو یہ سارے پیئرز آپ کے پاس ویزیبل ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ پیئرز آپ کو نظر آئیں گے، اتنا آپ کو ایکچوئل پیئر جس پہ آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈھونڈنے میں پریشانی آئے گی. تو لہٰذا آپ کیا کریں، ہائیڈ آل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک رہ گیا، یہ اس وجہ سے یہ یہاں پہ رہ گیا کیونکہ ہم نے اس کا چارٹ ایکٹیو کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کا چارٹ اس ٹائم ایکٹیو ہے، یہ بلکہ سارے چارٹ ہی گولڈ کے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، جو ہمیں ضرورت ہے صرف اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں. یہ سارے چارٹ ہم یہاں سے پکڑ کے آپ ادھر لے کے آئیں، بند کر دیں. اس کو آپ میکسیمائز کر لیں. ٹھیک ہے، اب جو مین چیز ہے چارٹ کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کو ضرورت پڑے گی. ابھی تو آپ کے سامنے یہ پورا کا پورا بکھرا ہوا ہے، اس کو ہم نے تھوڑی سی ترتیب دینی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ جو گریڈ ہے نا، یہ درمیان میں یہ جو باکسز بنے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں، یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں ان کینڈلز کو ریڈ کرنے میں. ہم کیا کریں گے، اس کو رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم گریڈ پر کلک کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لیں، ختم ہو گیا. اب کیا کریں گے، ہم نیکسٹ سیٹنگ یہ کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ MT5 ہے تو یہ ہسٹری جو ہے نا، ٹریڈ ہسٹری وغیرہ یہاں پہ بھی بنا رہا ہوتا ہے یہ چارٹ کے اوپر، جو کہ ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بھی ان چیک ہو گیا اور اس کے بعد گریڈ بھی ان چیک ہو گیا. اب یہاں پہ ایک اور سیٹنگ یہ ہے کہ ہم نے اس کو، کیونکہ ہمارا جو سب سے لیٹسٹ کینڈل ہے وہ بالکل اس میئرمنٹ کے ساتھ ساتھ موو کر رہی ہے، جو کہ ہمیں اتنی واضح نظر نہیں آ رہی. ہم چاہتے ہیں کہ اس یہاں سے اس جگہ سے جو یہ کینڈلز ہے تھوڑی سی ڈسٹنس پہ ہو، فاصلے پہ ہو، تاکہ ہمیں ریڈ کرنے میں آسانی ہے. تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ایک یہ آپشن ہے، شفٹ اینڈ آف دا چارٹ فرام رائٹ بارڈر. ٹھیک ہے، اس بارڈر سے تھوڑا سا اس طرف ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو جیسے کلک کریں گے، یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو گیا، اس سے ڈسٹینس اس نے بڑھا لیا اور ہمیں ریڈ کرنا آسان ہو گیا کہ ہمارا جو آخری پرائز ہے اس گولڈ کا وہ یہاں پہ فلکچویٹ کر رہا ہے اس ایریے کے اندر. ٹھیک ہے، اب ایک اور ہم کام کریں گے، رائٹ کلک کریں گے اور ون کلک ٹریڈنگ. کیونکہ دیکھیں ٹریڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ریٹ کتنی تیزی سے فلکچویٹ کر رہا ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس، اگر ہم اس کو ایکچوئل طریقے سے ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کریں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، پہلے جی اس کو ڈبل کلک کرو، پھر یہاں پہ والیوم لکھو، لاٹ سائز لکھو، اس کے بعد پھر اس کو انسٹرکشن دو کہ کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر یہاں سے بائی کرو یا سیل کرو. بہت ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، بائی کرنا ہے، لو جی کلک کرو. ٹھیک ہے، یعنی بائی کرنا ہے کلک کر دو، سیل کرنا ہے کلک کر دو، بس. تو یہ یہاں سے سپیڈلی جو ہے نا آپ ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
اچھا یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ سمبل کو کس طرح ایڈ کرنا ہے. سمبل کو رائٹ کلک کر کے یہاں پہ سمبل پہ کلک کرنا ہے. اپنی مرضی کے جو سمبل ہے یہ دیکھیں پاؤنڈ میں نے ایڈ کر لیے, یورو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یو ایس ٹی اس کو میں نے ایڈ کر لیا, اس کے بعد بی ٹی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بی ٹی سی یو ایس ٹی بی ٹی سی کو ایڈ کر لیا. اب مجھے جو ہے نا یہی چاہیے, ٹھیک ہے. ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں ڈی ایکس وائی ڈالر انڈیکس, ٹھیک ہے. یہ کیوں کرنا ہے یہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ 5-6 پیئرز میں نے ایڈ کر لی ہیں جو کہ مجھے چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس میں انڈیکیٹر کیسے سیٹ کریں گے, یہ تو آپ کے سامنے چارٹ وغیرہ تو آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس کو آپ چھوٹا بڑا جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. یہاں سے اس کو پکڑ کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جہاں اور ادھر سے یہاں سے اس کو پکڑ کے اسی طرح یہ دیکھیں یہ آپ اپنی مرضی سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بھی آپ نے چھوٹا بڑا, اور یہاں سے بھی آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں. اچھا اب اس میں ایک انڈیکیٹر لگا کے دکھاتا ہوں, باقی آپ نے خود سے لگانا ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ باقی جو پروفیشنل قسم کے جو انڈیکیٹر ہیں وہ نیکسٹ جو ہے نا وہ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ ویڈیو بیسیکلی اکاؤنٹ کریشن کی تھی اور ویب ٹرمینل کو سمجھنے کی تھی اور موبائل لیپ ٹاپ سافٹ ویئر کو سمجھنے کی تھی, آگے موبائل کو بھی سمجھنے کی ہے. تو باقی جو انڈیکیٹر سے ریلیٹڈ ہے, جو پروفیشنل آگے لرننگ ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلے گی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انڈیکیٹر کیسے سیٹ کرنا ہے, یہاں پہ آپ آئیں گے انزرٹ کے اندر آئیں گے. یہاں پہ ہم اگین جو ہے نا ایک جس طرح ہم نے ویب ٹرمینل کے اوپر انڈیکیٹر ایڈ کیا تھا, اسی طرح یہاں پہ ہم وہی بلنجر بینڈز ایڈ کر لیتے ہیں. یہاں پہ سارے انڈیکیٹر جب بلنجر بینڈ کو ایڈ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ اس کا پیریڈ یہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ انڈیکیٹر ایڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور اگر انڈیکیٹر کو ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی اسی طرح آپ ٹرینڈ پہ جا کے پھر اس کے بعد بلنجر بینڈ موونگ ایوریج ہے اس کو ہم اپلائی کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں موونگ ایوریج اس میں اپلائی ہو گئی, ٹھیک ہے. ابھی ہمارا مقصد کچھ اور ہے, یعنی یہ ہم نے لیپ ٹاپ پہ کس طرح کنفیگر کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. اب اس کے بعد ہم موبائل پہ, بلکہ اسی میں ابھی ڈیمو اکاؤنٹ کو بھی میں نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ میرا جو ٹیوٹوریل ہے وہ مکمل ہو سکے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے, اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, ڈیلیٹ, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ریئل اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے, زیرو بیلنس ہے کیونکہ ہم نے پیسے نکلوا لیے ہیں. اب ہم ڈیمو اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ ایڈ کریں گے. ڈیمو اکاؤنٹ کو ایڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ڈیمو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے, 3 ڈاٹ پہ جائیں گے, سیٹنگ میں جائیں گے. اب ڈیمو اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہم نے یہاں سے وہاں پٹ کرنی ہے جیسے ہم نے ریئل کی ہے. یہاں سے کاپی کیا سرور ایڈریس, ٹھیک ہے. واپس سافٹ ویئر پہ گئے, فائل پہ جائیں گے, لاگ ان ٹو ٹریڈ اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, اس پہ آئیں گے. اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم سرور ڈالیں گے وہ والا, ٹھیک ہے. یہ ہمارا سرور پیسٹ کر دیا ہم نے. اب ہم نے واپس جانا ہے, یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک منٹ, ہاں ہم نے اکاؤنٹ نمبر بھی اٹھا لیا اور سرور ایڈریس بھی اٹھا لیا. اب پاسورڈ ہمارا سیم تھا, دونوں کا سیم تھا, رحمان 786 @. اب وہ صرف ہم نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ آلریڈی جو پہلے سے سیو ہے وہ بھی یہی ہے 786 @. اب اس کو ہم اوکے کر کے دیکھتے ہیں ہمارے $10,008 آتے ہیں یا نہیں آتے. اب یہ لوڈ ہو رہا ہے, لوڈنگ چل رہی ہے اس کی. یہ آپ دیکھ لیا, یہ گرین ہے اور یہ اس ٹائم چل رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹریڈ میں جا کے کہ ہمارا بیلنس آیا کہ نہیں آیا. نہیں جناب, آپ کا $10,008 آپ کے یہاں پہ ویزیبل ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں آپ, یہ ڈیمو اکاؤنٹ, ٹھیک ہے. ڈیمو اکاؤنٹ ہمارا اس ٹائم یہاں پہ ایکٹیو ہو گیا ہے. اب یہاں پہ اگر ڈیمو اکاؤنٹ پہ میں نے کچھ ٹریڈ بھی کی تھی, دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریڈ ہے کہ نہیں. آئی تھنک $8 کا پروفٹ ہوا تھا. یہ دیکھیں ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں, یہ $8 کا پروفٹ. اٹس مین کہ ہمارا ڈیمو اکاؤنٹ ایکٹیو ہو گیا. اب ڈیمو اکاؤنٹ میں ہم تھوڑی سی ٹریڈ کر کے دیکھتے ہیں. اب یہ جیسے سیل کا ٹرینڈ ہے, یہ مزید اور سیل کی طرف جائے گا
تو ہم یہاں پہ ایک بہت بڑا لاٹ سائز یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں، یا یہ دیکھیں اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ آئے۔ یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا، یہ ایک میں نے ویسے ہی ٹریڈ لگائی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل سکے کہ اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ کمایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے یہ جتنا بڑا والیوم یوز کیا نا، یہ آپ نے کبھی زندگی میں یوز نہیں کرنا، یہ تو ڈیمو اکاؤنٹ ہے، فیک منی ہے، اس لیے میں نے بلا جھجک اتنا بڑا والیوم یوز کر لیا، جبکہ اتنا بڑا والیوم یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے سیل کی ٹریڈ لگائی ہے، سیل کی ٹریڈ پہ جب یہ مارکیٹ نیچے کی طرف جائے گی، اس کا پرائز نیچے کی طرف آئے گا تو پھر پروفٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر اوپر کی طرف جائے گا تو لاس ہوگا، اور یہ اس ٹائم لاس چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ یہ والیوم اسی وجہ سے یوز کیا کہ یہ ڈیمو ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ فار ایگزامپل ابھی یہ یہاں پہ آپ کو لاس کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میرے $9,813 اس ٹائم بچے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ لاس نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس کو کلوز کر دیں؟ تو میں کہتا ہوں کلوز کر دیں، جیسے کلوز کریں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے 0.1 سینٹ کی ٹریڈ لگائی تھی گولڈ پہ جب $8 کا پروفٹ ہوا تھا، اور ابھی ہم نے 1 اسٹینڈرڈ لاٹ جو ٹو مچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح ٹریڈ لگائی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے نیچے کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں پھر سے جو ہے نا اس کو سیل کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے گا یہ پروفٹ میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے پروفٹ لے لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابھی اس نے جانا نیچے ہی ہے تو میں اگین سیل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب اگین سیل کروں گا، ابھی یہ جیسے نیچے کی طرف آئے گی پروفٹ میں آ جائے گی۔ یہ اب آپ دیکھیں گے پروفٹ آ رہا ہے، اس کو میں نے کلوز کر دیا۔ اب یہ دیکھیں نا، اب مارکیٹ ڈاؤن سائڈ پہ آ رہی ہے، تو یہ ہماری ٹریڈ ہسٹری ہے۔ یہ ہم نے لاس پہ کلوز کی، اور یہ بعد میں 2 پروفٹ پہ ہم نے کلوز کی۔ یہ بھی ٹریڈ ہماری پروفٹ پہ کلوز ہو سکتی تھی، اگر میں کلوز اس کو نہ کرتا تو اب تک یہ پروفٹ پہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ بہرحال کیونکہ یہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے، ہمارا مقصد صرف اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ کو میں بتانا کہ لاس پہ کس طرح کلوز کرنا ہے، پروفٹ پہ کس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا یعنی جو لیپ ٹاپ پہ کس طرح آپ نے ٹریڈ کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم 1-2 ٹریڈ اور لے لیتے۔ اب یہ سم پروفٹ میں جا رہی ہے، اب یہ پروفٹ میں کلوز کر دیتا ہوں۔ اچھا فرینڈز، اب یہ میں نے کچھ ٹریڈ لگائی ہے جو کہ پازیٹیو بھی گئی ہے، نیگیٹو بھی گئی ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب میں آپ کو موبائل پہ کس طرح انسٹال کرتے ہیں، موبائل پہ کس طرح ٹریڈ لگاتے ہیں، یہی اکاؤنٹ ہم موبائل پہ ایکٹیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور تاکہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ موبائل پہ کس طرح ہم نے یوز کرنا ہے، ٹریڈنگ ہم نے موبائل پہ کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے فرینڈ۔ تو اب موبائل پہ کر کے دیکھتے ہیں۔ لیپ ٹاپ پہ آپ نے مکمل سیکھ لیا ہے کہ کس طرح لیپ ٹاپ پہ بروکر کے اکاؤنٹ کو کس طرح اٹیچ کیا جاتا ہے۔ اب موبائل پہ ہم اس کو اٹیچ کر کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب موبائل پہ اٹیچ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ پلے اسٹور پہ آپ نے جانا ہے۔ جیسے ہی آپ پلے اسٹور پہ جائیں گے، آپ نے MT5 سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ MT5 آپ جب سرچ کریں گے ٹریڈنگ MT5 ٹریڈنگ، یہ آپ نے میٹا ٹریڈر 5 جو ہے نا آپ نے انسٹال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا۔ یہ تھوڑا ٹائم لے گا، اگر آپ کی نیٹ کی سپیڈ تیز ہے تو پھر یہ جلدی انسٹال ہو جائے گا، باقی ویسے اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے۔ اچھا فرینڈ، یہ انسٹال ہو گیا ہے میٹا ٹریڈر 5۔ اب اس سے آپ نے سمپل اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپن ہو چکا ہے۔ اب صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ پلس پر کلک کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بروکر یہاں پہ شو نہ ہو، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لینا ہے، اس کو بے شک آپ کینسل کر لیں۔ یہاں پہ بروکر سرچ کرنا ہے کہ بروکر اس ٹائم آپ کو ویزیبل ہوتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے ایکسنس لکھا ہے، آپ کا جو بروکر اکاؤنٹ ہے
ڈیمو کہہ لیں یا ریئل اکاؤنٹ، جو آپ کا اصل اکاؤنٹ جو ہم نے ویب ٹرمینل یعنی ایکسنس کی ویب سائٹ پہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ویزیبل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اس کا سرور یہاں پہ نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹا ٹریڈر 5 یعنی MT5 پہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا بروکر سرچ نہیں ہوتے، چاہے وہ ایکسنس ہو، اوکٹا ہو، انسٹا فوریکس ہو، ایکسیم ہو، زیادہ تر جو بروکر ہے، بلکہ میجورٹی بروکر یہاں پہ سرچ نہیں ہوتے۔ اس کے لیے یہ صرف موبائل کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لیپ ٹاپ پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، کوئی جگاڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیپ ٹاپ پہ ڈائریکٹلی آپ کا بروکر سرچ ہو جاتا ہے، لیکن موبائل پہ سرچ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے وی پی این جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پلے اسٹور سے کوئی وی پی این ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میں دوبارہ پلے اسٹور کو اوپن کرتا ہوں۔ وی پی این آپ کو 1 ٹائم یوز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ کنیکٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے وی پی این یوز کرنے کی۔ تو یہاں پہ آپ کوئی وی پی این اچھا سا دیکھ لیں، آپ کی نظر میں اگر کوئی اچھا وی پی این ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سپر وی پی این آپ انسٹال کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے، سپر وی پی این فاسٹ وی پی این کلائنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، آپ نے انسٹال کرنا ہے۔ میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے، تو میں صرف اوپن کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا ٹائم لے گا، کنیکٹ ہو جائے گا۔ ان پہ ویسے انٹرنیٹ پر یہ جو کچھ ایڈز آتی ہیں اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ نے تو صرف اس کو تھوڑی دیر کے لیے یوز کرنا ہے۔ ایڈ ختم کر کے یہاں پہ کنیکٹ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے کنیکٹ ہو جائے گا، یہاں پہ ایک کی بنی آ جائے گی اوپر، ٹھیک ہے، کہ یہ کنیکٹ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آ گئی اور یہاں پہ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کو ہم فی الحال سائٹ پہ کرتے ہیں اور واپس ہم MT5 پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ایکسنس لکھا ہے، پہلے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب جیسے وی پی این آن کیا ہے تو یہ سارے کے سارے سرور جو ہے نا وہ اس نے شو کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے اوپن کرنا ہے سرور وہ ہوگا ایکسنس ٹیکنالوجی LTD۔ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ یہ دیکھیں ایکسنس ٹیکنالوجیز LTD، ہم نے اس سرور کو، یہ والے ایکسنس کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اوپن کیا۔ اب یہاں پہ نہ تو ہمیں ڈیمو اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت ہے، نہ اوپن ریئل اکاؤنٹ، کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے تو آلریڈی ڈیمو بھی بنا ہوا ہے اور ریئل بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اپنا ڈیمو اکاؤنٹ پہلے ریئل اکاؤنٹ کی انفارمیشن یہاں پہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈیمو اکاؤنٹ کی انفارمیشن یہاں پٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ریئل اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہم ویب سائٹ سے لے لیتے ہیں جہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اسے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے دیکھتا ہوں اس کی ڈیٹیل۔ اچھا، ہمارا جو سرور ہے وہ ایکسنس MT5 ریئل 33 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں کہ وہ سرور کا ہے، یہ سرور ہے XNS-MT5 ریئل 3، اس کو کلک کریں گے۔ اب یہاں پہ جو ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے لاگ ان، وہ ہے 2515781148، ٹھیک ہے، اور پاسورڈ وہی ہے جو ہم نے رکھا تھا وہاں ویب ٹرمینل پہ بھی وہی دیا ہے، اور PC سافٹ ویئر پہ بھی، اور یہاں پہ بھی R کیپٹل EHMAN 786 @، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے سمپل لاگ ان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ کنیکٹ ہو گیا، تھوڑا سا اس نے ٹائم لیا لیکن یہ کنیکٹ ہو گیا ہے، رحمان ریئل اکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا اس ٹائم موبائل پہ کنیکٹ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اپنی ٹریڈ ہسٹری چیک کرتے ہیں آیا کہ وہی ڈیٹا جو لیپ ٹاپ پہ یا ہمارے جو ویب سائٹ پہ، جو ایکسنس کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جو ڈیٹا شو ہو رہا تھا ویب ٹرمینل پہ، وہ چیزیں سب یہاں پہ ویزیبل ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہسٹری میں یہ ہم نے ڈپازٹ کیا تھا $103، پروفٹ لیا ہے $1.5 اور وڈرا کیا $104.57، ٹھیک ہے۔ یہ تمام ہسٹری یہاں پہ آ گئی ہے، اور یہ دیکھیں یہ چارٹ ہے، اس کی سیٹنگ ہونے والی ہے۔ کیسے سیٹنگ ہونی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈیمو اکاؤنٹ کی اور ریئل اکاؤنٹ کی سیٹنگ سیم ہے، لیکن اس ٹائم ہم ایسا کرتے ہیں
کہ ڈیمو اکاؤنٹ بھی ہم اٹیچ کر لیں تاکہ ہماری لرننگ، کیونکہ ہم نے لرننگ کرنی ہے تو ڈیمو اکاؤنٹ ہمارا اٹیچ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، پھر سیٹنگ ایک ہی مرتبہ کر لیں گے. اب یہاں پہ آپ نے یہ ریئل اکاؤنٹ تو آپ کو یہاں پہ ویزیبل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ریئل اکاؤنٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہیں پہ آپ نے پلس پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پلس پہ کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ بروکر سرچ کریں گے. اب بروکر جو سرچ کرنا ہے وہ یہی ہے، ایکسنس ٹیکنالوجیز LTD. ٹھیک ہے، اسی کو کلک کرنا ہے. اب یہاں پہ جو ہمارا جو ڈیمو اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ سرور کون سا ہے؟ وہ سرور ہے ایکسنس MT5 ٹرائل 16. اب یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں ٹرائل 16. یہ MT5 ٹرائل 16 یہ ہمارا ڈیمو اکاؤنٹ اسی پہ بنا ہوا ہے، اسی سرور پہ. اب یہاں پہ ہم اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے جو لاگ ان ہے 2618034992. ٹھیک ہے، پاسورڈ جو ہے نا ہم یہیں پہ ٹائپ کریں گے کیونکہ ویسے کی بورڈ کے تھرو ٹائپ کرنا وہ شاید پورے پراپر ٹائپ نہیں ہو رہا. R کیپیٹل EHMAN 786 اور @ ٹھیک ہے. اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم نے کچھ ٹریڈز کی تھی جس میں ہمارا 10,000 پلس کا بیلنس ہے. اب اس کو لوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں میں نے VPN آن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ لاگ ان ہو جائے گا، اس کے بعد میں VPN کلوز کر دوں گا. ابھی دیکھیں اب ہمارا ڈیمو اکاؤنٹ آتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں یہ ڈیمو آ گیا، ابھی کنیکٹ ہو رہا ہے رحمان ڈیمو اکاؤنٹ، اور یہ ہمارا بیلنس پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ڈیمو اکاؤنٹ ہے اور یہ ریئل اکاؤنٹ. اب یہ ہمارے اس سافٹ ویئر پہ، موبائل والے سافٹ ویئر پہ MT5 پہ ڈیمو اور ریئل اکاؤنٹ دونوں ہی ویزیبل ہے. اس ٹائم جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ آپ کا ایکٹیو ہے اور جو نیچے ہے وہ آپ کا اس ٹائم ایکٹیو نہیں ہے. ریئل اکاؤنٹ پہ جب آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو آپ نے سمپل اس کو سوئچ آن کرنا ہے، لاگ ان یعنی سائن ان کرنا ہے. تو یہ دیکھیں اب یہ آپ کا یہ ایکٹیو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا ڈی ایکٹیویٹ ہے اس ٹائم. آپ نے اگر اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، سائن ان کرنا ہے، تو یہ آپ کا یہ ایکٹیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اب ہم کسی ایک کی سیٹنگ کر لیتے ہیں. وہ سیٹنگ سمجھ لیں کہ اچھا اس سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے VPN کو بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، VPN کو بند کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ وہ بند ہوتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کلوز کر دیا. یہاں پہ ہمارا جو سپر VPN ہے اس کو ہم ٹریس کر لیتے ہیں کہ کہاں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سپر VPN یہ آ گیا، اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب پہلی مرتبہ آپ نے لاگ ان اٹیچ کرنا ہوتا ہے تب آپ کو VPN آن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے VPN وغیرہ یوز کرنے کی. یہ دیکھیں یہ آگے اس کو سمپل ڈسکنیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو کی تھی وہ غائب ہو گئی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اب اس کو ہم کر دیتے ہیں بند. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کو بند کر دیا. اور اب کیا کریں گے، ہم اپنا سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں. یہاں پہ سب سے لاسٹ پہ یہ دیکھیں MT5 اس کو کلک کیا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا VPN اس ٹائم چل نہیں رہا. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہمارا سافٹ ویئر کام کرتا ہے کہ نہیں. اب ہم اس کو ریئل اکاؤنٹ کو سوئچ آن کرتے ہیں، سائن ان، دیکھتے ہیں کہ یہ لاگ ان ہوتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں یہ لاگ ان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ٹریڈ ہسٹری ہے. اور یہ اب ہم دوبارہ ڈیمو پہ جاتے ہیں. یہ ڈیمو پہ کلک کیا، سائن ان، یہ دیکھیں اب یہ ہمارا یہ بیلنس پڑا ہوا ہے. یہ ہماری ٹریڈ ہسٹری ہے جو میں نے بعد میں کافی ٹریڈ سمجھانے کے لیے لگائی. یہ دیکھیں یہ بعد میں نے ٹریڈ کافی زیادہ اس میں پٹ کی تو یہ سارا پروفٹ ہے. ٹھیک ہے، پروفٹ کتنا ہے ڈیمو اکاؤنٹ پہ $197. ٹھیک ہے، پاکستانی راؤنڈ باؤٹ کوئی 70-80 ہزار روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جو میں نے ایک 1 اسٹینڈرڈ لاٹ جو لگائی ہے یہ ڈیمو پہ لگائی ہے. ریئل پہ ہوتا تو کبھی بھی میں اتنی بڑی لاٹ یوز نہ کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا کیونکہ ڈیمو فیک منی ہوتی ہے، اس لیے آپ جس طرح مرضی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کیجیے گا پریکٹس بھی آپ اچھے سے کریں
بجائے کہ رسک لینے کے. اچھا اس میں اب کرنا کیا ہے؟ سیم وہی چیز جو میں نے ان پلیٹ فارم پہ آپ کو سمجھائی تھی، موبائل سافٹ ویئر پہ، سوری لیپ ٹاپ سافٹ ویئر پہ بھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی، اور ویب ٹرمینل پہ بھی سیم اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے M5 ہے، اس کو آپ نے H1 کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ H1 ٹائم فریم ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ کرنسی ایڈ کرنی ہے جس پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی فضول قسم کی کرنسیز ہیں جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ان کو آپ نے ختم کر دینا ہے. کیسے ختم کرنا ہے؟ یہاں پہ آپ نے کوڈس پہ آنا ہے. یہاں پہ آپ نے یہ پینسل بنی ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈیلیٹ کا یہ سائن بنا ہوا ہے، اس میں آپ نے ڈیلیٹ کو ایک دفعہ کلک کرنا ہے. مثلا یہ باسکٹ جو بنی ہوئی ہے یہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اس کو چیک کر دینا ہے. اب یہ سارے کے سارے چیک ہو گئے، اس کو آپ نے سمپل ڈیلیٹ کر دینا ہے. جی یہ ڈیلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے بیک جانا ہے آپ نے. یہاں پہ آپ نے پلس پہ کلک کرنا ہے، اور جو آپ کو سمبل چاہیے وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے. لائک میں گولڈ کا سمبل ایڈ کر لیتا ہوں، XAUUSD. اس کو آپ نے سمپل پلس پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اور جو سمبل آپ کو چاہیے جیسے GBPUSD یہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے. اسی طرح آپ کر لیں EURUSD. یہ EURUSD آ گیا. ٹھیک ہے، اور آپ DXY یعنی ڈالر انڈیکس کو بھی ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ آپ BTC کو ایڈ کر لیں، BTCUSD. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، سیچرڈے سنڈے کو یہ مارکیٹ آف ہوتی ہے، اور سیچرڈے سنڈے کو اگر آپ کا ٹریڈ کا موڈ ہو تو آپ صرف BTCUSD پہ یا کرپٹو کرنسی پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. یہ BTC کرپٹو کرنسی کے جتنے بھی پیئر ہیں یہ ویکینڈ پہ بھی جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بند نہیں ہوتے. تو یہ اب آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اور واپس آنا ہے. واپس آ کے دیکھیں یہ سارے پیئرز آپ کی مرضی کے مطابق یہاں پہ ویزیبل ہے. آپ ان کو کلک کر کے یہاں پہ آپ ان کے چارٹ پہ جا سکتے ہیں. یہ ان کا چارٹ اوپن ہو جائے گا. چارٹ کو کس طرح H1 پہ آپ نے رکھنا ہے چارٹ کو، اور یہاں پہ پھر آپ نے انڈیکیٹر کیسے ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور یہ ہے اس کا فنکشن. ٹھیک ہے، یہاں پہ کلک کریں گے، یہ آپ کا انڈیکیٹر آن XAUUSD. یہاں پہ آپ نے مین چارٹ پہ جو انڈیکیٹر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا بلنجر بینڈز، اس پہ کلک کریں گے اور اس کو سیو کر دیں گے تو یہ آپ کا بلنجر بینڈ اس پہ اپلائی ہو چکا ہے. اب بیک کر کے دیکھیں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بلنجر بینڈ اس پہ لگ گیا. تو اسی طرح آپ اپنی مرضی سے جو بھی چارٹ ہے وہ آپ اس پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں بائی سیل کیسے کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں، اس میں اگر آپ نے بائی سیل کرنا ہے نا، بائی سیل کرنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا یہ جو سب سے لاسٹ میں ایک آپشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو کلک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے جیسے کلک کیا تو یہ ویزیبل ہو گیا. اب یہ بائی ہے اور یہ سیل ہے، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب میں کہتا ہوں کہ یہ بھی مارکیٹ تھوڑا سا اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا پرائز اوپر جائے گا تو میں یہاں پہ اس کو بائی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ون ٹائم شو ہوگا، یہ دیکھیں یہ میں بائی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے بائی کیا یہاں پہ آنا ہے آپ نے. آپ کی جتنی بھی ٹریڈ ہسٹری وغیرہ نا، جو ٹریڈ لگ رہی ہوتی ہے، جو چل رہی ہوتی ہے، وہ یہاں پہ ویزیبل ہو جائے گی. یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے. اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یا اس کو پریس کر ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پریس کر کے رکھیں گے کلوز پوزیشن، اور یہ $2 آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں پروفٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ $2 گیا کہاں پہ ہے؟ آپ نے ہسٹری میں آنا ہے، سب سے لاسٹ والی جو ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں یہ ابھی پروفٹ ہوا، ابھی $2 پروفٹ نہیں ہوا، یہ بند کرتے کرتے کہ 0.78 پروفٹ رہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ آپ موبائل پہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو اوپر سے نیچے کی طرف جو کینڈل آئی ہے وہ سیل کی، وہ ریڈ میں ہے، اور نیچے سے اوپر کی طرف جو کینڈل جا رہی ہے وہ بائی کی ہے، وہ گرین میں ہے. ٹھیک ہے،
आप इस कैंडल्स को यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं, बल्कि इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे ये देखिए, आप ये वॉल्यूम से जो बने हैं इसको क्लिक करें। यहाँ पे सबसे नीचे आना है कलर कस्टमाइजेशन। यहाँ पे आप इसको हर तरह से, अब ये ग्रिड है, ग्रिड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका बार, अप ऊपर वाली बार का कलर ये है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ाकार है। अब ये देखें, ये डाउन आ रही है, यहाँ पे आप इसको सेल की जितनी मर्ज़ी ट्रेड लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मार्केट कंफर्म है, जैसे ये देखें अब ये सारे प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी ट्रेड है, अगर ये आपको कंफर्म है कि ये मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये इसने और नीचे आना है, मैं ज़्यादा सारी ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी ट्रेड जो है ना, इस टाइम ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, किसी एक को प्रेस करूँगा और यहाँ पे सबसे नीचे जो ऑप्शन है बल्क ऑपरेशन, क्योंकि एक एक करके बंद करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप कहते हैं कि सारी की सारी ट्रेड वन टाइम एक ही क्लिक पर जो है ना बंद हो जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, थोड़ा प्रॉफिट आ जाए, उसके बाद ये सारी ट्रेड वन क्लिक पर मैंने बंद करनी है। ठीक है, ये देखें बल्क ऑपरेशन, क्लोज ऑल, अभी प्रॉफिट आ रहा है, ये देखें आप, ये $40 ये बंद होगी सारी। ठीक है, अब वो जो प्रॉफिट है, ये देखें आप, ये सारे के सारी ट्रेड मेरी प्रॉफिट पे क्लोज हुई हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको प्रैक्टिकल दोबारा करके दिखाता हूँ। मैं फिर अगेन सेल की ट्रेड में, जितनी आप समझते हैं जितनी ट्रेड आपने लगानी है एक वक्त में, चाहे आप 50 ट्रेड ओपन कर लें। ठीक है, अब ये देखिए सारी माइनस में चल रही है ये, अब ये प्रॉफिट में आ गई। ठीक है, आपने किसी एक को प्रेस करके रखना है और बल्क ऑपरेशन में जाना है। ठीक है, बल्क ऑपरेशन में गई और ये क्लोज ऑल, अब ये देखिए $117 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसको आप डाउन आके देखें, ये तमाम ट्रेड मेरी प्रॉफिट पे क्लोज हुई है। ठीक है, ये देखें जितनी भी है। अब आज के दिन डेमो अकाउंट पे जो मैंने प्रॉफिट किया है वो कितना किया है, ये देखिए $10,000 डिपॉजिट था और $362 प्रॉफिट हुआ है, यानी पाकिस्तानी कोई 1,20,000 के राउंड अबाउट अर्न किया है। ठीक है, ये डेमो अकाउंट है, और अगर ये रियल अकाउंट होता तो भाई मेरी मौजें थी, जो मैंने विद इन फ्यू मिनट्स इतने पैसे अर्न किए। ठीक है, तो ये डेमो है, इसलिए दिल को तसल्ली दी जा सकती है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, रियल अकाउंट होता है तो मैं इतने बड़े लॉट यूज़ ही ना करता। ठीक है, उसमें फिर सबसे जो कम वॉल्यूम होता है, सबसे कम जो छोटा सा जो लॉट साइज़ है 0.01, उससे ज़्यादा मैं ट्रेड करता ही ना। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था कि अब मैंने बाय क्यों किया, मैंने सेल क्यों किया, ऐसा नहीं है कि मैंने तुक्का लगाया। ठीक है, आखिर मेरा तकरीबन 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो कैंडल्स को देख के आइडिया हो जाता है कि इसकी अगली मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो एक तवील अरसा मेरा इस मार्केट में गुजरा है और गुजर भी रहा है, तो तकरीबन कोई 15 ईयर्स हो गए मुझे फॉरेक्स पढ़ाते हुए। ठीक है, अभी तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे आपको बहुत ही आसान अल्फाजों के साथ मैं ये आपको फॉरेक्स बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और इसमें ऐसी ऐसी टर्म्स है जो कि मैं एग्जैक्ट वो नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आपको फिर असल मकसद है आपको समझाना। ठीक है, आसान अल्फाजों की मदद से आपको समझाना। अगर मैं मुख्तलिफ और मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ अगर यूज़ करूँगा तो फिर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, आपके सर के ऊपर से वो चीज़ें गुजर जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आसान से आसान लफ्ज़ों में आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश की है। अब ये मैंने मोबाइल पे आपको बता दिया है कि किस तरह जो है ना आपने इसको प्रॉफिट किस तरह गेट करना है और इसको चार्ट को कस्टमाइज़ कैसे करना है, वो सारा कुछ बता दिए। MT5 की तो आपको समझ आ गई है। ठीक है, बस आपको मैं यही कहूँगा, ये वाली ऐप एक्सनस ग्लोबल जो मैंने आपको बताई है, एक ये आपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेनी है और एक MT5 ये वाली ऐप। ठीक है फ्रेंड, तो आई थिंक मोबाइल का इस्तेमाल आपको आ गया है, और प्रोफेशनल वर्किंग के लिए जो है ना वो अगले लेक्चर्स आप देखिएगा। आई थिंक अब आपने वेब टर्मिनल कैसे यूज़ करना है वो भी सीख लिया है, और उसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं वो भी सीख लिया है। लैपटॉप पे किस तरह ट्रेडिंग की जाती है, उसकी कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है वो भी आप सीख चुके हैं, और मोबाइल पे कैसे ट्रेड की जाती है।
اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ ریئل اور ڈیمو اکاؤنٹ کو کس طرح آپ نے موبائل پہ MT5 کے ساتھ کس طرح آپ نے کنیکٹ کرنا ہے وہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہے. تو آئی تھنک آپ کو اس ویڈیو میں اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ، ٹریڈ ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ، ویب ٹرمینل سے ریلیٹڈ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اور اگر ان کیس اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور آپ مجھ سے میری ویب سائٹ پہ فوریکس پہ جہاں پہ تمام کورسز اویلیبل ہیں، بیسک ٹو ایڈوانس، لیکویڈیٹی، IC کانسیپٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ اویلیبل ہے. فری کورس بھی ہے، پیڈ کورس بھی ہے. آپ پریمیم کو جوائن کر سکتے ہیں، فری کو جوائن کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو وٹ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. کمیونیکیشن کے لیے میں نے واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کر دیا ہے، ای میل ایڈریس بھی، اور اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی میں نے مینشن کر دیا ہے. فرینڈ، آپ اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ میں اسی طرح آپ کی مکمل رہنمائی کرتا رہوں. ٹھیک ہے فرینڈز، اللہ حافظ.